بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اپنے ناول کی ہوپ فلی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ جو ناول تھا نا، یہ انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل تھا۔ میں نے آپ کو انڈیپینڈنس ڈے ہی نہیں وش کیا، میرے اتنے ذرا حواس اڑے ہوئے تھے۔ مطلب میں نے ریکارڈنگ کرتے وقت مجھے یاد ہی نہیں رکھ میں نے آپ کو وش کرنا، یہ آج انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ مطلب انڈیپینڈنس ڈے کا مجھے یاد تھا، لیکن میں نے اس دفعہ نہ کوئی اسٹیٹس لگایا نہ کوئی کچھ کیا، بس مصروفیت اتنی تھی۔ اور پھر بس کیا ہی بتاؤں میں، تو خیر اس کے لیے میں آپ کو لیٹ وش کر دیتی ہوں۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو مائی آل لسنرز۔ لیکن وہ مجھے بڑا وہ ہے کہ میں بھول گئی وش کرنا۔ اچھا، تو ابھی چلتے ہیں ناول کی قسط کی طرف، باقی باتیں پھر کرتے ہیں۔ یہ تو تم نے اچانک آ کر سرپرائز دیا نا، قسم سے مزہ آ گیا۔ کبھی کبھی ایسے ہی آ جایا کرو۔ مجھے بتاؤ کل کیا ہوا تھا کہ تم کیان بھائی سے اس لڑکی کے بارے میں بات کی تھی؟ کیا وہ جو غلط فہمی ہوئی تھی اس کے بارے میں؟ یہ تو جانتی تو تھی کہ وہ کیا نہیں تھا، مگر پھر بھی ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسی سے تصدیق کرنے لگی۔ اور وہ تو بھری بیٹھی تھی اسے سب کچھ بتانے کے لیے، لیکن ابھی سے صبر کرنا تھا، کیونکہ جب تک اس کی ساس گھر واپس نہ چلی جائے وہ کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ بس اپنی ساس کے واپس جانے کا انتظار کرتی تاکہ وہ اسے سب کچھ بتا سکے۔ ریتا کو یقیناً امید بھی نہ ہوگی کہ یہاں جو ہو چکا تھا آج، تو وہ اس سے کچھ بھی چھپانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، وہی سے بہتر مشورہ دے سکتی تھی، وہی سے سمجھ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں اور کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ قیان بے شک غلط کام کرا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس کا برا ہرگز نہیں چاہتی تھی، اس لیے کسی بڑے کو بتانے کی بجائے وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اسے لگتا تھا کہ ریتا اس سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اوہ اچھا، تو یقیناً اس کی سمجھداری اس مسئلے میں اس کے کام ضرور آنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے امی جان کا گھر واپس جانا بہت ضروری تھا۔ پہلے وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی رہی، آخر کار ان کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ریتا کچن میں امی جان کی مدد کر رہی ہے۔ آج کچھ خاص مہمانوں کی آمد تھی جو شاید ریتا کے رشتے کے سلسلے میں آنے والے تھے۔ اس کے آنے پر امی نے تھوڑی بہت اس بارے میں بات کی تھی۔ ماما کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، جب اچانک آ کر امی نے تفصیل سے اسے بتایا کہ آج رات ریتا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ وہ ویسے بھی آج اسے گھر پر بلانے والی تھی، کیونکہ ریتا کے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ انہیں مناسب لگ رہا تھا، وہ اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ بس ان لوگوں کی طرف سے تھوڑی سی جلدی تھی، کیونکہ لڑکا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ لوگ اس سے پہلے ملاقات کر چکے تھے، رشتے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس آج وہ لوگ ریتا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور ریتا کی مرضی جاننا ضروری تھا جو کل رات ہی بابا نے پوچھی تھی۔ ریتا بھی اس بارے میں جانتی تھی کہ کل رات ہی بابا نے اپنے کمرے میں بلا کر اس کے بارے میں پوچھا تھا، اس سے ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اب انہوں نے رشتے کی حامی بھر لی تھی۔ آج وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھنے والے تھے، اور اس کے بعد فائنل کر دی جاتی بات۔ اور اس سلسلے میں کافی زیادہ اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ وہ جو کب سے کمرے میں بیٹھی تھی خود بھی کچن میں آ کر ریتا کی مدد کرنے لگی، کیونکہ کام کافی زیادہ تھا اور وقت کم تھا۔ وہ سارا دن کام پر ہی لگے رہے، کیونکہ وہ ریتا کے ہونے والے سسرالیوں کی پہلی دعوت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے دماغ سے ساری ٹینشن نکال کے اس نے بہت دل لگا کر کام کیا تھا۔ اس کا نتیجہ بہت ہی مزیدار سی خوشبو کی صورت میں نکلا۔ اس وقت پورے گھر میں خوبصورت ذائقے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، وہ کوئی کام کرتی تھی تو بہت دل سے کرتی تھی، اور پھر جو کام دل سے کیا جائے پورا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے گھر میں تو اسے بالکل بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں اس سے زیادہ نوکر تھے، صرف اس کی ساس اپنے شوہر کے لیے رات کی چائے اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ اس کے علاوہ تو وہاں سے سب کچھ ملازمین کرتے تھے، اور امی نے تو اسے بھی پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں کی مالکن ہو، تم حکم چلایا کرو، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ نوکروں کی فوج انہیں کاموں کے لیے، لیکن اسے سکون سے بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، اور یہاں اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن اپنے گھر واپس آ کر بہت سے کام کرتی تھی، اور اب تو آہستہ آہستہ اس نے قیان کے چھوٹے موٹے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے شروع کر دیے تھے، جو کر کے اسے بہت خوشی ہوتی تھی، اور قیان اسے منع بھی نہیں کرتا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ ہو گیا تھا، اب سب مہمانوں کے آنے کا انتظار تھا بس۔ لیکن اس سے پہلے ریتا کو تیار کرنا بہت ضروری تھا۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ ریتا کو لے کر کمرے میں چلی گئی تاکہ اسے تیار کر سکے۔ مہمان آ چکے تھے، جبکہ وہ ریتا کو بہت خوبصورتی سے تیار کر کے اب اسے آخری دفعہ دیکھ رہی تھی۔ ریتا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر ماشاءاللہ کہا، جس پر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ وہ ریتا کے سر پر اچھے سے دوپٹہ اڑا کر اسے باہر لے کر آئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ قیان اس کے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شاید انہوں نے اسے اس سلسلے میں بلایا ہوا تھا۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سلام کر کے آگے کی طرف آئی تو اسے سعدان کی امی بیٹھی نظر آئی، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ سعدان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ کیا ریتا کی شادی کے سلسلے میں وہ یہاں آئے تھے؟ کیا سعدان تھا وہ شخص جو اس کی بہن کے لیے چنا چاہ رہا تھا؟ ریتا کو بٹھاتے ہوئے اس نے بآواز بلند سلام کیا اور سعدان کی امی سے ملنے لگی۔ ریتا کو تو انہوں نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا، پسند تو وہ ان کو پہلے بھی کر چکی تھی، بس ایک دفعہ دیکھنے آئی تھی، اور اب انہوں نے سعدان کو آنکھوں سے اشارہ کیا جو انہیں جلدی سے جلدی بات فائنل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، کڈا بیچارہ تھڑیا بیٹھا۔ ریتا کی تصویر وہ پہلے دیکھ چکا تھا اور اسے بہت زیادہ پسند بھی آئی تھی، اب تو صرف نکاح کی بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سعدان کا رشتہ قیان کی طرف سے آیا تھا، جو کہ اس کے بچپن کا دوست تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی شادی ریتا کے ساتھ ہو۔ بابا کے سامنے اس نے سعدان کی بہت ساری تعریفیں کر کے انہیں سعدان کے لیے راضی کیا تھا، اور اب تو سب کچھ پہلے ہی فائنل تھا، صرف نکاح کی ڈیٹ رکھنی تھی۔
بوڑھی نے نہیں دسیا اپنی اتنی جلدی بات نکاح تک پہنچ جائے گی تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ سارے معاملات بہت تیزی سے طے پائے تھے۔ سعدان کی امی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی اور بے شک ریدا ان کے لیے بہترین تھی۔ اسے سعدان بھی بہت پسند آئی کہ اس کی بہن اس کے ساتھ بہت خوش رہنے والی تھی۔ وہ تو اس سے پہلی دفعہ دیکھتے ہی سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ بہن کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوگا، اور اس کی من کی مراد بر آئی تھی۔ اسے یاد تھا سعدان کو دیکھ کر اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کیونکہ وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، اور ریدا کو ویسے بھی کیئرنگ لونگ شوہر والی خصوصیات والا شوہر چاہیے تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ شادی ایسے بندے سے کروں گی جو کم سے کم میرے ساتھ مل کر برتن تو دھوئے گا، تھک جاؤں گی تو کبھی کبھار پیار سے اپنے ہاتھ سے چائے بنا لے گا۔ اور سعدان کے ہاتھ کے جو ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی، اس کے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ چکی تھی۔ لیکن ان سب خصوصیات کو اگر ایک سائڈ پر رکھ کر دیکھا جائے تو بھی سعدان بہت اچھا اور قابل تعریف انسان تھا۔ اسے پہلی دفعہ اسے مل کر بھی بہت خوشی بھی ہوئی تھی کہ بہت آزاد خیال اور خوش اخلاق انسان تھا، اور اب تو اس کے ساتھ اس کا رشتہ بھی بدلنے والا تھا، تو اس وجہ سے وہاں سے وہ اسے اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی امی بھی بہت اچھی تھی، اسے یقین تھا کہ اس کی بہن اور ان لوگوں کے بیچ میں بہت خوش رہے گی۔ گھر جانے کا ارادہ یا آج یہیں پر رکو گی؟ ریدا کو لے کر کمرے میں واپس آئی، اسے چینج کرنے کے لیے بھیجا جب وہ اچانک ہی کمرے میں یہاں آ گیا۔ میں نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اب گھر واپس نہیں جانا چاہتی، اور ویسے بھی فی الحال میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، وہ ناراضگی سے بھرے لہجے میں بولی۔ تمہاری ڈسٹربنس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم آج رات یہاں رہنا چاہتی ہو تو بے شک رک جاؤ، لیکن میں کل لینے کے لیے آؤں گا وہاں۔ اور ہاں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا کہ جیسا ہوں جو ہوں تمہارے سامنے ہوں، تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سب چیزوں کو قبول کر لو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے جلدی ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں گا، وہ اس کے ناراضگی ختم کرنے والے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں نہیں کر سکتی قبول، آپ جو ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو قبول نہیں کر سکتی۔ آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا قیان، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ سب کچھ کر کے آپ کو دولت پیسہ تو مل جائے گا، لیکن دل کا سکون کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، جسے آپ جیسے خود پر بات نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی تھی جب اچانک ریدا نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ اوہ، آپ دونوں پرسنل باتیں کریں؟ پہلے پتہ ہوتا تو میں کباب میں ہڈی بننے کی بجائے تھوڑی دیر اور رہتی۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ نہیں، تمہیں اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو کباب میں ہڈی بن گئی ہے تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی اپنی بیوی کو بائے بولنے آیا تھا، میں جا رہا ہوں، اپنا اور اس کا خیال رکھنا۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے نکل کے، جبکہ اس کے جاتے ہوئے ریدا کو تنگ کرنا شروع کر چکی تھی۔ اتنی جلدی نکاح کے بارے میں ریدا نہیں سوچا تھا، اس لیے اس کا ذہن اس وقت اپنی سوچوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ سعدان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پوری طرح سے صرف اسی کی سوچوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ واللیل کب سے اس کی بے دھیانی محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن شاید اس وقت ریدا اس کے مسئلے کو نہ سمجھ پاتی، اس کی اپنی سوچ تھی، اور اس وقت اس کو شاید صرف سعدان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ یہ اس کی زندگی کے خاص لمحات تھے جن کو اپنی پریشانیوں کی نظر ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ یقیناً اس وقت اس کے ذہن میں سوائے اپنے ہونے والے شوہر کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، نہ کہ اس وقت وہ اس کے مسائل پر غور کرتی۔ اسے اپنی انگوٹھی کو دیکھتے پا کر کچھ بھی نہ کہہ سکی، اپنے نکاح کو لے کر خوش تھی، اور یہ بات اس کے لیے خاص تھی۔ وہ اسے اپنی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اسے سعدان اور اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتا رہی تھی، جب اس رات وہ اس کے گھر دعوت پر گئی تھی، اور وہ بھی کافی دلچسپی سے اس کی ساری باتوں کو سن رہی تھی۔ سعدان کی جولی نیچر کے بارے میں جان کے اسے کافی خوشی ہوئی تھی، اسی کے جیسا تھا سب سے مزے کی بات اس کے لیے تو یہی تھی۔ بیٹا جلدی سے تیار ہو جو، قیان آ رہا ہے تھوڑی دیر میں تمہیں لینے کے لیے۔ وہ صبح اٹھ کر باہر آئی تو ماما اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ لیکن ماما میں تو نہیں جا رہی، بلکہ میں تو ان سے پوچھ کر آئی تھی کہ کچھ دن یہیں پر رکوں گی، تو مجھے لینے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، میں بات کرتی ہوں ان سے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ناشتہ شروع کرتے ہوئے بے فکر کرنے لگی، جبکہ قیان پر غصہ بھی آیا تھا جب اس کو کہہ کر آئی تھی کہ وہ نہیں آئے گی تو پھر اسے مسئلہ کیا ہے؟ کہیں سے اس بات کا ڈر تو نہیں وہ اس کی سچائی کسی کو بتا نہ دے؟ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا، ورنہ وہ کیوں اسے لینے کے لیے آتا؟ انسان کو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں سوچ کر انسان کو ڈر ہو کہ کوئی اس کے بارے میں جان نہ جائے۔ اسے رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ کمرے میں جا کے اسے فون کرنے والی تھی، اسے یہاں آنے سے منع بھی کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال تو کچھ دن تک یہیں گھر پر رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی پیار محبت نہ صحیح، لیکن اس کی ناراضگی کچھ حد تک تو قیان کو اس کے کام سے دور کر سکتی تھی۔ ممکن تھا وہ اس کی خاطر اس پورے کام کو چھوڑ دے۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں ابھی گھر نہیں آ رہی، تو گھر پہ فون کر کے کیوں کہا آپ نے کہ آپ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ قیان آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہاں کسی کو بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہیں بتاؤں گی، تو خدا کے لیے کچھ وقت کے لیے مجھے اکیلا رہنے دے۔ اس نے کافی غصے میں سے فون کیا۔ بس ہو گیا تمہارا، کسی چیز کی حد ہوتی ہے واللیل، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ڈر ہے؟ کھایا جا رہا ہے کہ تم کسی کو بتا دو گی؟ پہلے یہ تو سوچو کہ تم کسی کو بتا دو کہ تم کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اور ہر انسان نا اپنے آنے والے وقت کو اچھا بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں ہاتھ پر ضرور مارتا ہے۔ اگر میں اپنے فیوچر کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ بہت لوگ ہیں یہاں پر جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے دماغ سے الٹی سیدھی سوچیں نکال دو۔ اور میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا، اور بھی کام ہے مجھے، میری غلطی ہے، میں نے تمہیں سر پر چڑھا لیا۔ مجھے مجبور مت کرو، میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں، لینے کے لیے آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں تیار رہنا، ورنہ لحاظ نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ وہ جسے بھرپور غصے کا اظہار کرتی، اس کی طرف سے اتنے سخت لہجے میں بات کرنے پر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ماما جو کمرے میں آ کر اسے کچھ کہنے لگی تھی،
کہنے والی تھی اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر پریشان ہوگی. کیا بات ہے بلال بیٹا، تم اتنی پریشان کیوں؟ اسے پریشان دیکھ کر ماما اس کے پاس آ گئی. ان کے چہرے پر کل تک جو سکون تھا وہ کہیں غائب ہو چکا تھا. ولیل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو، اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی. کچھ نہیں ماما، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تو میں گھر نہیں آؤں گی. تو مجھے فون پر ڈانٹنے لگے کہ مجھے آج ہر حال میں گھر آنا ہوگا. اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بڑے لاڈ والے انداز میں کہا. تو ماما نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لی. پھر 1 گھنٹے کا لیکچر تیار کر چکی تھی اسے دینے کے لیے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو بلال؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ ویسا کچھ بھی نہیں کر رہی یار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے قیان بھائی پر یقین ہے، وہ کبھی بھی اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والا کام نہیں کر سکتے. تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اس کی ساری بات سننے کے بعد رضا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ لیکن جس طرح اس کی بہن رو رہی تھی وہ ساری باتیں تو اسی طرف اشارہ کر رہی تھی. اس نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کب کیسے سے سب پتہ چلا، لیکن رضا کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا. تو بھلا اسے کیسے ممکن تھا؟ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ولیل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی. لیکن ولیل نے جب اسے ساری بات بتائی تو وہ خود بھی بری طرح الجھ گئی. سب کچھ اتنا جلدی ہوگا ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. سدان کی امی جلد سے جلد نکاح چاہتی تھی اور انہوں نے اس جمعے کے لیے کہہ دیا. جمعہ بہت اچھا اور مبارک دن تھا اور بابا کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. رشتہ ان کا ہونہار داماد لے کر آیا تھا تو انہیں بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا. فی الحال وہ لوگ صرف نکاح ہی چاہتے تھے. شادی 2 مہینوں کے بعد وہ دھوم دھام سے کرنے والے تھے. بابا نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا. تیاریاں شروع ہو گئی. دن بہت کم رہ گئے تو نکاح جمعے کو تھا اور اس حساب سے کام بھی بہت زیادہ تھا. روز روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے. نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے. ولیل چاہتی تھی کہ سب کچھ رضا کی مرضی کے مطابق ہو. جس طرح سے اس نے نکاح کو ایک ڈریم نکاح بنانا چاہتی ولیل سب کچھ ویسے ہی کر رہی تھی. اس کی کوئی بھی خواہش وہ ادھوری نہیں رہنے دینا چاہتی تھی. اپنے سارے مسائل ایک طرف رکھ کر اس وقت وہ صرف اور صرف رضا کو خوش کرنے کے چکر میں لگ گئی تھی. اور رضا خوش تھی کیونکہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا تھا. فی الحال اپنی ساری ٹینشن بھلائے وہ رضا کے نکاح میں مصروف ہو گیا. رضا اس کی سالی نہیں بلکہ اس کی بہن تھی. اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی لیکن رضا اس کے لیے بہت عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی جان سے پیاری بیوی کی اکلوتی بہن تھی. اور بالکل ولیل کی طرح وہ بھی رضا کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہتا تھا. اس وقت رضا کی خوشی سے زیادہ ضروری اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا. جبکہ ولیل بھی اپنی بہن کا یہ دن خاص بنانا چاہتی تھی. جبکہ رضا تو قیان کی طرف سے اپنا دل صاف کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی. اس کو اس بات پر یقین نہیں آیا کہ قیان غلط کاموں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، لیکن وہ اپنی بہن پر بھی بے اعتباری نہیں دکھا سکتی تھی. جو بھی تھا اس کی بہن اتنی بڑی بات یوں ہی تو نہیں کر سکتی تھی. اور اس کے مطابق تو قیان اس کے سامنے ہر چیز کو قبول کر چکا تھا اور اس کے پاس کوئی ثبوت بھی موجود تھے. پتہ نہیں اس کی بہن کی زندگی کی طرف کس طرف جا رہی تھی. سب کچھ اتنا اچھا تھا بلکہ بالکل پرفیکٹ تھا کہ اچانک قیان کے کام کے بارے میں پتہ چل گیا اور سب کچھ جیسے خراب ہو گیا. اسے تو لگ رہا تھا کہ ولیل اور قیان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سعدان اور قیان ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ تھے. یقیناً وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں گے. ابھی تو وہ سعدان سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی لیکن شاید پرسوں کے بعد وہ اس سے بات کر سکتی تھی. نکاح کے بعد اگر سعدان نے خود اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس بارے میں ضرور بات کرے گی. اس نے یہی سوچا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ قیان کے بارے میں سب کچھ یقیناً جانتا ہوگا. میرے خیال میں نکاح کے لیے نا تمہیں وائٹ کلر کا ڈریس لینا چاہیے، تم پر اچھا لگے گی. اس نے اپنے لیے ایک لائٹ سے کلر کا ڈریس پسند کیا. اس کو پسند نہ آیا. وہ دلہن کو اس طرح کے لباس میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی جبکہ وہ خود بھی اس کے لیے وائٹ کلر کا ڈریس چاہتی تھی. وائٹ کلر کون سا ڈارک ہوتا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. جو صبح سے میرا دماغ خراب کر رہی کہ دلہن لائٹ کلر نہیں پہنتی. وہ جو اتنے دنوں سے خود پر ضبط کر کے بیٹھی تھی خود کو کہنے سے روک نہ پائے. خاموش ہو جاؤ. دلہن زیادہ نہیں بولتی. پٹر پٹر تو بالکل نہیں کرتی. میں نے کہہ دیا نا کہ تمہارا ڈریس وائٹ کلر میں ہوگا تو وائٹ کلر میں ہی ہوگا. نکاح کی دلہن ڈارک کلر بھی نہیں پہنتی. وہ خود ہی اچھی خاصی کنفیوز تھی کہ اس کے لیے کیا ہی کوئی ڈریس پسند کرتی. رضا نے غصے سے گھورا لیکن اس کے ڈریس کو لے کر کنفیوز ہونے پر خود سائڈ پر ہو کر اسے اچھا خاصا پھنسا چکی تھی. ویسے میری چوائس بہت اچھی ہے. اچانک پیچھے سے سعدان کی آواز سنائی دی. دونوں چل گئے. آرام سے بولا کر، ڈرا دیا تھا معصوم بچیوں کو. پیچھے سے قیان کی آواز پر رضا کے چہرے پر مسکان آئی جبکہ وہ جو سعدان کو دیکھ کر حیرانتی سے دیکھنے پر مزید حیران ہوئی. اس کے فون پر انکار کرنے کے بعد نہ دوبارہ اس کا فون آیا اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی بات ہوئی تھی. اس دن کے بعد وہ آج ایک دوسرے سے مل رہے تھے. تم میری سالی کو اس کا ڈریس پسند کرنے میں ہیلپ کرو، میں اپنی بیوی کو نیچے سے آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں. کیوں بیگم، آؤ چلتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا. نہیں مجھے نہیں جانا. اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. آنکھوں میں غصہ تھا جو اس سے سخت خفا تھی. ارے جان تم بھی سمجھتی نہیں ہو. دلہا دلہن کو ایک ساتھ وقت گزارنا، کوئی بات کرنی ہے اور تم ہو کہ کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہے. چلو آؤ جلدی سے میرے ساتھ. وہ اس کا ہاتھ تھام کر سے زبردستی باہر لے جانے لگا جبکہ رضا ارے ارے ہی کرتی رہ گئی لیکن ان لوگوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری چوائس بہت اچھی ہے، سچ میں بہت اچھی ہے. اس نے رضا کو اب تک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہا تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر لایا جبکہ وہ اسے باہر چلنے کا اشارہ کر چکا تھا. اب اس کو انکار تو وہ کر نہیں سکتی تھی اس لیے کندھے اچکا کے اس کے پیچھے چل دی. قیان اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لیا. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے منہ لگانے کا لیکن وہ رضا اور سعدان کو وقت دینا چاہتا تھا اور نہ چاہتے بھی اسے اس کے ساتھ آنا پڑ گیا. اچھا یہ تھا اس کی بہن ہونے والے اچھا ہی تھا اس کی بہن اپنے ہونے والے شوہر کو تھوڑا بہت جان لے کہ ایک دو ملاقات تو بنتی تھی. اور ویسے بھی جمعہ کون سا دور تھا، ایک دن چھوڑ کر وہ اس کے نکاح پر جانے والی تھی. اب اتنا حق تو وہ رکھتے تھے ایک دوسرے پر. کیا مسئلہ، آپ ساتھ نہیں آنا تو فضول میں کیوں میرا بازو توڑنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے سختی سے بولی.
ہاں ٹوٹ ہی گیا نا تمہارا ہاتھ، اور یہاں جو میرا دل اتنے دنوں سے توڑ کر رکھا ہوا ہے اس کا کیا؟ ذرا احساس نہیں تمہیں؟ جانتی بھی کہ مجھے اس بستر پر تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، لیکن پھر بھی چوتھے دن سے یہاں پڑی ہوئی ہو میکے میں۔ وہ تو بھرا پڑا تھا، اس کے بولنے پر ہی شروع ہو گیا۔ مجھے آپ کی ان فضول باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو وہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی آئس کریم نہیں کھانی، اس نے اسے ویٹر کو اشارہ کرتے دیکھ کر کہا۔ تم ضرورت سے زیادہ خوش فہم ہو بیگم، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں آئس کریم کھلانے کا، میں اپنے لیے منگوا رہا ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ویٹر کو آنے کا اشارہ وہ کر چکا تھا، پاس آنے کا اشارہ وہ کر چکا تھا، لیکن آرڈر اس نے 2 آئس کریم کا ہی لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ویٹر 2 آئس کریم رکھ گیا تو اس نے بھی خاموشی سے ایک آئس کریم اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ غصہ ناراضگی سب اپنی جگہ، لیکن اس وقت اس کا دل آئس کریم کھانے کو چاہ رہا تھا، جبکہ اپنی مسکراہٹ دبا کر دوسری آئس کریم سے انصاف کرنے لگا۔ ہاں کھان پینا کا دیا غصہ تھا، ناراضگی۔ اس نے بڑی فرصت سے اس کے لیے ڈریس پسند کیا، اور ادا بھی کوئی اعتراض کیے بنا اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کہنے کو تو بہت کانفیڈنس اور بورڈ لڑکی تھی، لیکن اس وقت وہ بھی اچھی خاصی نروس ہو گئی تھی۔ ایک ایسا انسان جسے وہ ٹھیک سے جانتی تک نہیں بلکہ دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ 2 دن میں اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ تم میرے ساتھ سے ریلیکس ہونا؟ اس کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے پوچھنے لگا تو ردا نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس نکاح میں تمہاری مرضی شامل ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا تو اس سوال کا جواب بھی اس نے نظر جھکا کر صرف گردن ہلا کر دیا۔ سادان کے لیے اتنا جواب بھی کافی تھا۔ خیر اب یہ فارمل باتیں ختم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں جانتے ہیں، تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ میری پسند عام لڑکیوں جیسی ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ بھی اپنی ہچکچاہٹ ایک طرف رکھتی اس سے باتیں کرنے لگی۔ کافی فرینڈلی نیچر کا انسان تھا، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ فی الحال تو مجھے صرف اور صرف تم پسند ہو، اور واللہ بہت زیادہ پسند ہو۔ اگر یہ کہوں کہ تمہیں دیکھتے میرے دل میں تمہارے لیے کچھ الگ طرح کی فیلنگ پیدا ہونے لگی تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ بہت سکون سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ ریتا تھوڑی دیر پہلے تک ریلیکس ہو کر اس سے بات کر رہی تھی، لمحے بھی نروس ہونے لگی۔ اچھا سوری، میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا، ریلیکس ہو جاؤ پلیز، اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے چہرے سے اڑتی ہوائیاں دیکھ کر ہنسا تو ریتا نفی میں سر لا کر مسکرا دی۔ اس بندے نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، منہ پھلا کر بولی۔ ویسے تم نے ابھی تک اس بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ نہ جانے کہ اس نے یہ سوال کیا۔ نہیں میں ریتا کو بتا چکی ہوں، میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں یہ بات، تم نے ریتا کو بتا دی؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی اپنے پیٹ میں کوئی راز نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ اتنی جلدی ان سب چیزوں میں ریتا کو شامل کر لے کہ اس کو اندازہ نہیں تھا۔ خدا کا شکر ادا کریں، ان سب چیزوں میں ابھی تک میں نے صرف ریتا کو شامل کیا، میرے ماں باپ یہ کوئی بڑا نہیں، ورنہ آپ کے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا تھا۔ وہ شاید اسے آنے والے وقت سے ڈرا رہی تھی۔ آج میں تمہیں لینے جا رہا ہوں، تم وہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، اب تک سیدھا نکاح والے دن ہی اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ تم میرے انسان کو پکڑ کر بتا دو کہ میں اس طرح کا کوئی کام کرتا ہوں، مجھے اپنی سیفٹی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے میرے سے زبردستی کریں گے؟ میں پہلے بتا رہی ہوں، شٹ اپ، کوئی فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شام کو لینے آؤں گا، تیار رہنا، اور فضول کے بہانے مت بناؤ ورنہ تمہارے لیے ہرگز بہتر نہیں ہوگا۔ اس نے بہت غصے سے کہا۔ پہلے وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اب نہیں۔ اس نے سامنے سے ردا اور سادان کو آتے دیکھ کر بات ختم کر دی، جبکہ وہ جو کچھ کہنے والی تھی خاموش ہو گئی۔ لے تو ٹنڈورا پٹی جا داستے سارے آنے۔ بیٹا قیان تمہیں لینے کے لیے آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نکاح کی کوئی شاپنگ نہیں کی اور نہ ہی اس نے کچھ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ردا کے لیے کوئی گفٹ لینا ہوگا، اور تم نے کوئی شاپنگ بھی نہیں کی۔ ماما کمرے میں داخل ہوتے سے کہنے لگی۔ وہ جانتی تھی قیان آیا ہوا، بلکہ اسی کو آتے دیکھ کر تو کمرے میں آئی تھی۔ نہ جانے کہ اس کا دل اس کی طرف سے بے اعتبار ہو گیا تھا۔ قیان جب تک یہ کام چھوڑنا دے اس کے پاس واپس جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے بہت پیار کرتا، اپنی محبت سے نہ صحیح لیکن شاید اپنی ناراضگی سے اسے کام چھوڑنے پر مجبور کر دے، لیکن اس کی ناراضگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ قیان اپنی زبان کا پکا تھا، وہ جانتی تھی وہ آج اسے لے کے جا کر ہی دم لے گا، وہ خود بھی کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ آنے کو تیار ہوگی، لیکن جاتے ہوئے اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر روم سے باہر نکلی تو ردا کو قیان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے، پلیز مان جائے نا بھائی، دیکھیں میری شادی ہو رہی ہے، کتنا ایموشنل وقت ہے میرے لیے، صرف نکاح ہو رہا ہے لڑکی، اسے شادی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اس کی بات کی درستگی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں وہی نکاح، وہ بھی مشکل ہوتا ہے نا، مجھے میری بہن کی ضرورت ہے، پلیز صرف میرے نکاح تک رہنے دیجیے نا اس کو یہاں پر۔ ردا ہاتھ جوڑتے ہوئے بھرپور منتیں کرتی تھی، واللیل اس کی حالت پر ہنسی آئی۔ یار ایک تو تم لڑکیاں بنا بات اتنے ڈرامے کرتی ہو کہ حد نہیں، ٹھیک ہے لیکن صرف تمہارے نکاح تک، اس کے بعد تم میری بیوی کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہ دیکھتے ہوئے بانڈ کرنے والے انداز میں بولا تو ردا خوش ہو گئی۔ ہائے تھینک یو سو مچ بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، تم اپنا سامان اندر رکھو لڑکی، تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر واپس بھاگتے ہوئے کمرے میں رکھنے گئے کہ کہیں اس کا بیگ پیک دیکھ کر قیان سچ میں اسے لینا چاہے۔ ٹھیک ہے مسز، نکاح والے دن ملاقات ہوگی۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتا خاموشی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ واپس اندر کمرے کی طرف چلے گی، اسے بھی یقین نہ ہے کہ وہ اتنی جلدی مان گیا۔ قبول ہے، کمرے میں ردا کی آواز گونجی اور پھر قبولیت کے مراحل طے ہو گئے۔ وقت اتنا جلدی گزر جائیں گے، اسے ہرگز امید نہ تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ردا رو رہی تھی، اس سے ردا کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ کیسا عجیب لمحہ تھا جو آنکھوں میں پانی اور دل میں خوشی لے آیا تھا۔
مریدہ کے نصیب پر بہت خوش تھی، وہ صرف اس کی ایک انجانی سی سوچ تھی کہ سعدان اس کی بہن کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ سچ ثابت ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن سچ میں کوئی لمحہ قبولیت کا بھی ہوتا ہے، بے شک وہ قبولیت کا لمحہ تھا جو اس کے دل کی مراد بھر لایا تھا۔ محترمہ نکاح ہو گیا، اب تو یقیناً آپ گھر چلنا پسند کریں گی۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے اس نے اسے واپس چلنے کے لیے کہا، لیکن مریدہ کو لے کر کمرے میں آ گئی اور اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ اسے آج گھر واپس لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی نے کیا سوچ لیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں ابھی آپ کے ساتھ گھر واپس نہیں جانا چاہتی، تب تک تو ہرگز نہیں جب تک آپ وہ گھٹیا کام چھوڑ نہیں دیتے۔ اسے عجیب سی ضد ہو چکی تھی، وہ قیان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیوں تنگ کری ہو واللہ، ایک ہی بات کو لے کر پیچھے ہی لگ گئی ہو، ختم کرو اس ٹاپک کو۔ اب میں مزید اس بارے میں تمہارے منہ سے کچھ نہیں سننا چاہتا، اور ویسے بھی ہم دونوں ہنی مون پر جانے والے ہیں۔ اس نے اچانک اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اچھا تو یہ طریقہ نکالا آپ نے ان سب چیزوں کو میرے دماغ سے نکالنے کے لیے؟ نہیں قیان صاحب، میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، جب تک آپ ان سارے گھٹیا کاموں سے نکل نہیں جاتے تب تک کہ گھر میں نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ، کہیں باہر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ واللہ کیوں فضول چیزوں میں اپنی اور میری شادی سے زندگی برباد کری ہوں۔ قیان ابھی بول رہا تھا کہ اچانک بابا اندر داخل ہو، یقیناً ان دونوں کی آخری بات وہ سمجھتے تھے۔ کیا مسئلہ، تم دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کیا؟ بابا نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا، ہم ناراض کیوں ہوں گے، بس یہ مجھے گھر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور میرا بھی جانے کو دل نہیں کر رہا۔ واللہ بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ جی انکل، اصل میں اتنے دنوں سے میری لائف ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے، اس کی عادت ہو گئی تھی اور اب یہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس لیے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ گھر چلیں، آپ ہی سمجھائیں اسے۔ اس نے ساری بات بابا کے سر ڈال دی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ یقیناً اب بابا نے اسے بھیج کر ہی دم لینا تھا، کیونکہ ان کے مطابق ان کا دماغ ہیرا تھا۔ اوئے ہوئے، کیونکہ دادا ہیریا نے بڑا دکھی کیتا ہوا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا، فون اٹھایا تو انجان نمبر تھا۔ ایک لمحے کے لیے دماغ میں خیال ہے کہ فون کس کا ہو سکتا ہے، لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لب دباتے وہیں بیٹھ کر اپنی جگہ بنائی تھی۔ السلام علیکم، کیا میں اپنی خوبصورت سی منکوہا سے بات کر سکتا ہوں؟ ایک پرشوق سی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وعلیکم السلام، جی آپ بات کر سکتے، کہیں کیا کہنا ہے آپ نے؟ اس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اجازت دی تھی۔ اجی کہنے سننے کو تو پوری زندگی پڑی ہے، بس آپ یہ بتائیے کہ ہمارے نکاح میں آپ کا کیا آ کر آپ کو کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہی پرشوق لہجہ تھا۔ ریدا کی لبوں پر مسکراہٹ جیسے اپنا گھر بنا چکی تھی۔ میں ویسے محسوس کر رہی ہوں جیسا آپ کریں، اس نے بات ٹالنا چاہیے۔ مطلب میری طرح آپ بھی اپنے آپ کو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت لوگوں میں سے ایک مانتی ہیں۔ وہ تو پٹری سے اتر گیا۔ اچھا تو آپ ایسا سوچ رہے تھے؟ میرے خیالات آپ سے زیادہ نہیں ملتے۔ میں تو سونے والی تھی، آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ اس کے خوش ہونے پر بات ختم کرتے ہوئے بولی، آرام تو ہوتا رہے گا، پہلے مجھ سے ٹھیک سے بات تو کرو، اور ویسے بھی ایک دن کے شوہر سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا تو ایک دن سے شوہر سے بات کرنے کے لیے کچھ الگ رولز ہوتے ہیں کیا؟ انداز سوالیہ تھا۔ ہاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں تو تمہیں رول سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے، بس تم میری اسٹوڈنٹ تو بنو۔ وہ جیسے فارغ بیٹھا تھا اسے سب کچھ سمجھانے کے لیے۔ ویسے مجھے ٹیچر کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کا اسٹوڈنٹ بن جانا چاہیے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو دوسری طرف تو جیسے خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ تو وقت ضائع کے بنا آپ کو آج کا سبق سکھانا میں شروع کر دیتا ہوں۔ وہ تو پہلے تیار بیٹھا تھا۔ ریدا مسکراتے ہوئے اس سے مزید باتیں کرنے لگی۔ وہ سچ میں بہت شوق طبیعت کا مالک تھا، بالکل اسی کے جیسے۔ کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ منہ کیوں بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ نہا کر نکلا تو اسے اداس بیڈ پر بیٹھے پایا۔ نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی، وہ جتنا اسے سوچوں سے بچانا چاہتا تھا وہ اتنے خود میں الجھ کر بیٹھی تھی۔ پلیز قیان، اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے واپس لانا چاہتے تھے، آ گئی ہوں، اب سکون مل گیا آپ کو؟ نہیں کھلے گا آپ کا یہ راز، کوئی ضرورت نہیں اتنا ڈرنے کی۔ آپ کی حقیقت سب کو بتا کر میں کسی کی نظروں میں ویسے بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ غصے سے کہتے بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ قیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا واللہ تم ایک بات کے پیچھے کیوں لگی ہو؟ اب اس ٹاپک کو ختم کرو، خدا کے لیے، تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ، میں اسے حل کروں گا، تم اپنی سوچوں سے اس چیز کو نکال کیوں نہیں دیتی؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب کچھ زیادہ دن تک نہیں چلے گا، بس کچھ دن اور پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ کچھ دن اور کیوں قیان؟ اگر یہ سب کچھ ابھی ختم ہو سکتا ہے تو کچھ دن کیوں؟ آپ کیوں اپنا حصہ ڈالیں ملک کی بربادی میں، نئی نسل کی بربادی میں؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے ساتھ غداری کیوں کریں؟ وہ سمجھا رہی تھی، لیکن اسے سمجھنا کون چاہتا تھا۔ میں کوئی انوکھا کام نہیں کرا واللہ، آج کل پیسہ کمانے کے لیے ہر کوئی یہی کچھ کر رہا ہے، آگے بڑھنے کے لیے سب کچھ پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، بے شک وہ ملک ہی کیوں نہ ہو۔ اور خدا کے لیے بھی اس ٹاپک کو ختم کرو، میں مزید تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے نارمل ہو جاؤ۔ میں مانتا ہوں تم میں یہ سب جان کر تم ڈسٹرب ہوئی ہو تم، لیکن یہ سب کچھ تم آج کل بہت نارمل ہے، سو پلیز ریلیکس۔ اس کا گال تھپ تھپاتا اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ہیلو بلیل، کیسی ہو تم؟ مجھے نا تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کل رات میرے ساتھ ان سے بات ہوئی تھی تو فون پر انہوں نے مجھے بتایا۔ اوئے ہوئے، تو رات کو فون پر گفتگو عام بھی ہو رہی ہے، اور تم بے شرموں کی طرح مجھے ساری بات بتاؤ گی کیا ریتا؟ کچھ راز بھی ہوتے ہیں، لڑکی اتنی بے پردگی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ جو اپنی دھن میں تیز بولے جا رہی تھی، بلیل کے ٹوکنے پر اچانک اسے خیال آیا کہ جلدی میں اس نے سعدان کے بارے میں بتا دیا، وہ اس کی ٹانگ کھینچنے والی ہے۔
ارے ہاں ان کا فون آ گیا، میں نے کون سا کوئی ایسی ویسی بات کی ہے ان سے، صرف تمہارے بارے میں بات کی ہے، اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ ایسی ویسی باتوں سے تمہاری کیا مراد ہے تمہاری؟ اس کی اگلی بات سننے کے بجائے لیل اسے مزید تنگ کرنے لگی، جبکہ اس کا دل چاہ کے اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ پر لیل تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، پھر تمہیں فون کروں گی، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ وہ ارے کرتی رہ گی۔ اس نے فون بند کرنے پر خوب کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، یقیناً وہ چلا گیا ہوگا پھر سے اسمگلنگ پہ کرنے۔ اپنی سوچ پہ اسے خود ہی غصہ آیا تو اٹھ کر اپنے کپڑے نکالنے لگی، لیکن سامنے ایک بار پھر سے بیگ نظر آئی۔ یہ بیگ اس بیگ سے بہت الگ تھا جس دن اس کے کمرے میں تھا۔ اب نہ جانے اس بیگ میں کیا تھا، اس نے سوچتے ہوئے بیگ نکال کر بیڈ پر رکھا اور اسے کھولنے لگی، لیکن سفید پاؤڈر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس بیگ میں ایسی کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے زیادہ سوچنے کی کوشش نہیں کی تو یقیناً کوئی نشہ آور چیز ہی تھی جس نے یہاں چھپا کر رکھی تھی اور اب اسے بیچ کر نوجوان نسل کو مزید برباد کرنے والا تھا۔ آخر کب ختم ہوگا یہ سب کچھ؟ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ کیسے اپنے شوہر کو ان سب چیزوں سے دور کرے، کیسے اسے اس بات کا احساس دلائے کہ وہ سب کچھ کر کے اپنے لیے ملک کو برباد کرے۔ کاش اسے بتاتی، سمجھا پاتی کہ سب کچھ کتنا غلط ہے، لیکن وہ سب کاموں میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ اب شاید اس کا واپس آنا بہت مشکل ہو گیا تھا، بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے سارا کچھ اٹھا کر واپس وہیں الماری میں رکھ دیا۔ جب اس کا دھیان نیچے پڑے کیمرے پر گیا، اس نے نکال کر اس کیمرے کو دیکھنا شروع کیا۔ یقیناً یہ بھی اس کی کوئی کام کی چیز تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اسے اوپن کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے نہ صرف اس کو اوپن کر لیا بلکہ اسے دیکھنے بھی لگ گئی۔ بہت عجیب سی کلپس تھی، اس میں عجیب عجیب سے لوگ تھے جو بہت ہی عجیب حالت میں تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، جسے وہ ٹی وی پر کہیں دیکھا ہو۔ پھر اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ ایک سیاست کا جانا مانا نام تھا اور اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور بھی تھا، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھے شخص اس طرح نشے کی حالت میں ملے گا۔ اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ عجیب طرح کی حالت میں تھے۔ اس نے وہ کلپ ہٹا کر دوسری کلپ دیکھنا شروع کی، اس میں بھی اسی طرح کے نام پر لوگوں کی کلپس ملی تھی۔ کچھ نشے کی حالت میں دھت تھے، جبکہ کچھ تو لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹوں کو ہوا میں پھینک رہے تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جو اپنے نیک کاموں کی وجہ سے مشہور تھے، اور ایک شخص کو تو اکثر ٹی وی پر سنتی تھی جو دینی معلومات فراہم کرتے تھے۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر اچھا خاصا کنفیوز ہو گئی تھی۔ یہ تھی ان لوگوں کی حقیقتیں؟ اس کا دل چاہ چیز تہس نہس کرتے۔ ٹھیک کہتا تھا کایان، اس دنیا میں ہر شخص کے دو روپ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے سامنے کیا آتے ہیں اور حقیقت کیا تھی ان لوگوں کی؟ اس ان سب کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہو رہا تھا، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے سب لوگ کہیں نہ کہیں ملک کی فلاح و بہبود سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ملک کو سنوارنے کی ڈور تھی اور یہ اپنے ملک کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ بل لیل یہ ساری چیزیں واپس الماری میں رکھنے لگی جب اچانک اسے خیال آیا کہ اسے واپس اندر رکھنے کی بجائے صحیح ہاتھوں میں پہنچانی چاہیے۔ وہ بہترین ثبوت تھے ان لوگوں کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے۔ کایان ذرا ذرا کیا کرے گا اپنی فیوچر کے لیے؟ ان سب کو بھیج دے گا، اور ملک کا کیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یہاں اندر الماری میں میری کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، کیا تم نے دیکھی ہیں؟ وہ کافی دیر سے الماری میں سر دیے ہوئے تھا۔ اپنے سارے سامان کو 3-4 بار چیک کرنے کے بعد بھی اس نے اپنی تلاش ختم نہیں کی، اور جب اسے کچھ نہ ملا تو اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ صرف ہاں میں سر لاتا ایک بار پھر سے الماری دیکھنے لگا۔ وہ الماری الٹ پلٹ کر چکا تھا، لیکن اسے اپنی مطلوبہ چیز نہیں ملی۔ یہاں پر ایک کیمرہ تھا لیل، اس نے واپس آ کر اسے پوچھا، جس پہ وہ کندھے اچکا گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی جسے وہ بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں جانتی کہ کیمرہ کا ہے، لیکن کم از کم میری مدد کر سکتی ہو نا اسے ڈھونڈنے میں۔ ہو سکتا ہے تم نے اپنا سامان نکالتے ہوئے ادھر ادھر کر دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں لاپرواہ ہرگز نہیں ہوں کہ اپنی چیزیں نکالتے ہوئے آپ کا سامان ادھر ادھر کر دوں، لیکن اگر آپ کو میری مدد چاہیے تو میں کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر الماری میں خود ہی اس کا کیمرہ تلاش کرنے لگی، انداز ایسا تھا جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ پوری توجہ سے اس کا کیمرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ وہ خود بھی اچھا خاصا پریشان پورے کمرے کو الٹ پلٹ کر چکا تھا، لیکن اسے اپنی مطلوبہ چیز نہیں ملی۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو کیمرہ گھر پر لے کر آئے ہیں، اور اگر آپ لائیں تھے تو کم از کم مجھے دکھا دیتے، میں سنبھال کر رکھ دیتی۔ اب مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے؟ وہ تنگ آ کر کمرے سے نکل گئی جبکہ اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا۔ کیا تم نے وہ کیمرہ چوری کر لیا؟ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ولیل، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اگر کایان بھائی کو پتہ چل گیا تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ ٹیبل پر پڑے کیمرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں وہ جو ویڈیو کلپس اس نے دیکھی تھی، انہیں دیکھ کر اس کا اپنا ہوش اڑ گیا تھا۔ سیاست کے اتنے بڑے بڑے نام نشے میں دھت اپنے وقت کو رنگین کرنے میں مگن تھے۔ یہ ہماری سیاستدان تھے جن کی ایسی حالت دیکھ کر ایدھا نے دکانوں کو ہاتھ لگایا تھا، کیسے ٹی وی پر آ کر درس دیتے تھے، اور یہاں ایسی حالت میں تو اسے تو ان سے گھینی محسوس ہوئی۔ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں میں نے اتنے اچھے سے ڈرامے بازی کی ہے نا کہ انہیں مجھ پہ بالکل شک نہیں ہوگا۔ 1 گھنٹے لگا کر میں نے خود کیمرہ ڈھونڈنے میں ان کی مدد کی ہے۔ انہیں تم لازموں پر شک ہے کہ گھر کے اندر ہی کوئی ایسا آدمی چھپا ہے جن کے خلاف کام کرا ہے، لیکن مجھے بھی اتنا سمجھدار ہرگز نہیں سمجھتے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو بس ان کے ان کاموں لوگوں کے کارنامے دیکھو اور بتاؤ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کا دھیان کیمرے کی طرف لگاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ریتا تو خود ساکھ بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دماغ خراب تھا یار؟ میں نے اپنی الماری میں رکھی تھی نا، جانے وہ کہاں غائب ہوگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہیں گھر میں کسی نوکر نے تو ایسی حرکت نہیں کی؟ باقی جو بھی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس انسپیکٹر عباس تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر اس تک پہنچ گئی نا تو میرے ہاتھ میں ٹھیلا بھی نہیں آئے گا۔ وہ آدمی نہ تو رشوت لیتا اور نہ ہی آسانی سے کسی کی باتوں میں قائل ہوتا ہے۔
وہ ایک لمحے میں اس پورے گینگ کا کھیل ختم کر دے کو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا۔ وہ غصے میں دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا جبکہ وہ دروازے پر کھڑی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کس سے بات کر رہا تھا یہ سمجھنا اس کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن اس کے دماغ میں بس یہی سوچ تھی کہ ابھی انسپیکٹر عباس کون تھا جس سے کیان اتنا زیادہ خوف زدہ تھا۔ یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک فیصلہ اس نے کر لیا، اگر اسے اپنے شوہر کو ان سب چیزوں سے دور کرنے کے لیے کسی عباس تک یہ کیمرہ پہنچانا پڑا تو پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کیان کا ڈر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ انسپیکٹر عباس جو بھی ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کام کے خلاف ہے اور کافی زیادہ ایماندار بھی ہے، اس لیے تو اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے ریتا کو میسج کیا تھا کہ وہ کہیں سے صرف انسپیکٹر عباس کے بارے میں پتہ لگا کر بتائے۔ ہاں یار میں نے پتہ لگایا، لیکن کچھ بھی خاص انفارمیشن نہیں ملی۔ یہ انسپیکٹر عباس کون ہے یہ میں نہیں جانتی، لیکن انٹرنیٹ پر چند ایک انڈر کور آفیسرز کے نام لکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک انسپیکٹر عباس بھی ہے، لیکن صرف نام ہی لکھا، تصویر وغیرہ نہیں۔ ہاں تصویر کو گولی مارو، وہاں نمبر چیک کرو اگر اس انسان کا نمبر مل جائے۔ ہاں بالکل انڈر کور آفیسر ہے، تجھے لگتا ہے یہاں اپنا نمبر لکھ کر بیٹھا ہوگا؟ تیرا دماغ پتہ نہیں اتنا خالی کیا۔ وہ غصے سے انٹرنیٹ پر سرچ کر رہی تھی۔ اس وقت اس نے پاکستان کی پبلک سروس سائٹ پر سب پولیس والوں کی انفارمیشن نکالی ہوئی تھی، جس میں صرف نام ہی نام تھے، ان تصویریں وغیرہ نہیں مل رہی تھی، لیکن اتفاق تھا کہ کچھ اور انسپیکٹر عباس کے نام کے ساتھ ایک نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہ لگا نمبر نوٹ کرنے میں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم ٹھیک کر رہی ہو؟ دیکھو ولیل، اس سے تمہارا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ان سب چیزوں میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ اس نے ایک اور کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی۔ اس وقت میرے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے شوہر کو ان ساری چیزوں سے دور کروں، اس کے علاوہ میرے نزدیک اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور تم دعا کرو کہ نمبر اسی آفیسر کا ہو جس کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ فون نمبر ملاتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے انہیں دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، میرا نام ولیل ہے، کیا آپ انسپیکٹر عباس بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں میں تو عباس ہی بات کر رہا ہوں، لیکن انسپیکٹر نہیں، میں تو ٹیلر ہوں۔ آپ کو اگر اپنے کپڑے سلائی کروانے تو میں ہر ڈیزائن کے کپڑے سلائی کر لیتا ہوں۔ آپ کو آپ کی پسند کے کپڑے ملیں گے، اتنے اچھے کپڑے آپ کو کوئی ڈیزائنر بھی بنا کر نہیں دے گا جو میں آپ کو بنا کر دوں گا۔ باجی آپ ایک بار مجھ سے کپڑے سلائی کروا لیں، ساری زندگی آپ کو میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کے کپڑے پسند نہیں آئیں گے۔ وہ بولے جا رہا تھا جب ولیل نے اچانک فون بند کیا۔ یہ کوئی انسپیکٹر نہیں بلکہ کوئی درزی ہے، اس نے ریتا کو گھورتے ہوئے کہا جب اچانک فون پھر سے بجنے لگا۔ ہیلو باجی، آپ نے فون بند کیوں کر دیا؟ لگتا ہے آپ کو مجھ پر یقین نہیں۔ ایک بار صرف ایک بار میرے ہاتھ کے کپڑے۔ بھائی ہمیں نہیں چاہیے آپ کے کپڑے، آپ کا بہت بہت شکریہ، غلطی سے فون کر دیا تھا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے اگلے لمحے نمبر بلاک کر دیا۔ ایک باری سوال ہاں باجی کپڑے کی پتہ تین چنگا درزی لب جاوے، انسپیکٹر تے ہالے لبدا نہیں پیا۔ اب کسی کے ساتھ کوئی غلطی مت کرنا، فی الحال اس ٹاپک کو بند کر دو۔ ٹینشن میں تم نے پتہ نہیں کس کو فون کر دیا، اگر اس آدمی نے ہمیں تنگ کیا تو۔ وہ بھی اس کے ساتھ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ارے یار یہ کوئی انڈر کور آفیسر نہیں بلکہ کوئی درزی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرے گا کسی اور نمبر سے۔ ولیل کافی پریشان تھی۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے وہ ہمیں تنگ کرے گا، دیکھ نہیں رہی کیسے چپکو انداز میں بات کر رہا تھا، مجھے تو باتوں سے فضول آدمی لگ رہا تھا، کوئی انڈر کور آفیسر نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی سڑک چھاپ ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی تصدیق کیے بنا ہی فون کر دیا نا۔ آپ کو انڈر کور آفیسر اپنا نام آن لائن لکھ کر رکھے گا کیا؟ ہدایت کی عقل نے بڑی دیر سے کام کیا۔ اوئے ہوئے، ہاں تو یہ ہمیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اب تو اس آدمی کے پاس میرا فون نمبر بھی جا چکا ہے۔ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میرا دماغ کام نہیں کرا تو تم نے اپنے دماغ کا استعمال تو کرنا تھا نا، تمہیں تھوڑی عقل کا استعمال کر لیتی ہوں، کہتی مجھے کیسا آفیسر جس کے بارے میں اس کے باقی آفیسرز کو بھی نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ ہوگا اس کا نمبر انٹرنیٹ پر کیا کرا ہے۔ لیکن تم کیوں کہتی؟ تم تو خود خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کہ ہمیں اس آفیسر کا نمبر مل گیا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ اتنے فارغ بیٹھے ہوتے نا یہ آرمی کے آفیسرز کے، ہمارے ایک دفعہ فون کرنے پر ہماری خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ریتا غصے سے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ غصہ اسے بھی آ رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتی تھی کیونکہ بے وقوفی اس نے کی تھی اور ساری غلطی بھی اسی کی تھی، اس لیے فی الحال صرف ریتا کی باتیں سن کر اپنا غصہ پی رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے میری غلطی، میں قبول کر رہی ہوں، اب آگے سوچو تو ہم نے کرنا کیا ہے، اس طرح لڑنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے یار، اب کسی نہ کسی طرح سے اس آدمی کا نمبر نکلوانا ہوگا، مجھے لگتا ہے میں چیک کرتی ہوں نیٹ سے، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ ریتا اندازے کے تحت کہہ رہی تھی جو کہ وہ خود بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں اس آفیسر کا نمبر کس طرح سے ملے گا، پریشانی سے سوچتے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی ریتا نے کہا کہ وہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش ضرور کر دیں گی، لیکن اسے یقین تھا کہ نمبر نہیں ملے گا کیونکہ ایسے آفیسرز جن کے بارے میں ان کی اپنی ٹیم بھی نہیں جانتی، ان کا نمبر انٹرنیٹ سے ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں روم میں داخل ہوئی تھی، اسے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا، شاید وہ انہیں لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، وہ اسے نظر انداز کرنے کی پوری اداکاری کرتے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تاکہ اس کی ساری باتیں سن سکے، نہ جانے کہ اسے آج کل اس کی ہر سرگرمی میں انٹرسٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو اٹھتے بیٹھتے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ آپ کیا لگتا ہے میں آپ سے ڈر جاؤں گا؟ دیکھیں مسٹر عباس، میں کچھ نہیں جانتا اس بارے میں، اور نہ ہی میرا اس سب چیزوں سے تعلق ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں، اپنا کاروبار چلانے کے لیے آج کل جدوجہد کر رہا ہوں، پلیز مجھے ایسے الٹے سیدھے کاموں میں گھسیٹنا بند کریں۔ وہ بالکنی میں کھڑا کافی غصے سے بولا تھا۔ تو آپ آج کل مجرموں کو چھوڑ کر ہم شریفوں کے پیچھے لگ گئے؟ آپ کوئی انڈر کور آفیسر ہو یا کوئی ڈان، میرا آپ کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صرف مجھے تنگ کریں آفیسر عباس، اگر کہیں پر میرا نام آئے اور میرا جرم ثابت ہو جائے تب آپ مجھے اس طرح سے ڈسٹرب کریں یا پھر ذہنی ٹینشن دیں، ورنہ مجھے بلا وجہ کے فون کال کی وجہ سے آپ پر کیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ لیل جو بظاہر بیڈ پر بیٹھی اپنے موبائل پر مصروف اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اوئے ہوئے ہن اتھوں نمبر لینا انہیں
وہ قیان کی باتوں سے اندازہ لگا چکی تھی وہ اس وقت آفیسر عباس سے بات کر رہا تھا، لیکن آفیسر کو اس پہ شک ہو گیا تھا۔ اس نے اب تک وہ کیمرہ بھی سنبھال کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایسے سیاسی لوگ کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کام میں اس کی مدد صرف آفیسر عباس ہی کر سکتے، جس کا نمبر اسے تو نہیں ملا لیکن اس کے شوہر کے موبائل میں محفوظ تھا۔ اس نے اب کسی بھی طرح سے بس اس کا نمبر نکالنا تھا، جس کے لیے زیادہ مشکل ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ بس قیان سوچا وہ بس ایک بار اسے سلانے میں کامیاب ہو جائے، پھر وہ آسانی سے اس کے موبائل کا استعمال کر سکتی تھی۔ اس کے موبائل کا پاس ورڈ اسی کے نام پر تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب اس کے موبائل سے تصویریں چیک کر رہی تھی اور موبائل لاک ہونے کی وجہ سے نہیں کر پائی، تو قیان نے خود ہی اسے اپنے موبائل کا پاس ورڈ بتایا، جو کہ ولیل کے نام کا تھا۔ اس دن بہت خوش تھی یہ جان کر کہ اس کے شوہر نے اپنے موبائل کے پاس ورڈ پر بھی اس کا نام لکھا، لیکن آج یہ چیز اس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ لیل ڈنر کے بعد روم میں نہیں گئی تھی، بلکہ وہیں باہر لانچ میں بیٹھتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگی، جس پہ کچھ بھی اچھا تو نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہیں بیٹھی چینل سرچ کری تھی۔ اور جب اس کام سے پوری طرح اکتا گئی تو مجبور ہو کر اسے روم کی طرف قدم بڑھانے پڑے۔ اب وقت کافی زیادہ وقت ہو گیا، تب تک تو قیان سو جاتا تھا، اور اسے یہی لگا کہ واپس روم میں جائے گی تو قیان سو چکا ہوگا، لیکن آج اسے ایسا نہ ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے، جبکہ نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ کافی پریشان بھی تھا۔ اب ایسے کام کریں گے تو پریشانی تو ہوگی نا، اسے اتنا پریشان دیکھ کر اسے اس پر ترس آیا۔ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے وہ کیسے کیسے کاموں میں لگ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تو آفیسر عباس سے بات کرے گی اور اسے کہے گی سارے کیس میں اس کے شوہر کا نام ہٹا دیا جائے، تب بھی اس کی مدد کرے گی، اور اسے یقین تھا انسپکٹر عباس اس کی بات ضرور مان جائے گا، آخر وہ اس کی اتنی مدد کرنے والی تھی۔ وہ ویڈیو جو اس کے حوالے کرنے والی تھی، اس میں بہت سارے سیاسی لوگوں کے نام تھے، بہت سارے ایسے لوگ جو شرافت کا چولا پہن کر ایسے گھٹیا کام کریں۔ عباس ان سب لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے یقیناً پروموشن تو حاصل کر ہی لے گا، اور اپنی پروموشن کی خاطر اس کے بے قصور شوہر کو بچانے کی کوشش بھی ضرور کرے گا، اور اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو اسے ویڈیو ہی نہیں دے گی جس میں سارے ثبوت موجود ہیں۔ بس ایک دفعہ اسے انسپکٹر عباس کا نمبر مل جائے، باقی تو اس نے سب کچھ خود ہی سنبھال لینا تھا۔ وہ خود ہی اپنے شوہر کو ان ساری چیزوں سے نکال لینے والی تھی۔ بس ایک دفعہ قیان ان سب چیزوں سے نکل جائے، پھر وہ کبھی سے اس طرف سے بھٹکنے نہیں دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ آج کیا آپ کا سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ چینج کر کے روم میں آئی تو وہ بھی اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، ایک نظر سے دیکھتا بنا کچھ کہے چہرہ پھیر گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان دونوں میں جو تلخ کلامی ہوئی تھی، اس کا اثر قیان پر بھی ہونے لگا تھا۔ وہ اگر قیان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تو قیان بھی اب اس سے روٹھا روٹھا رہنے لگا تھا۔ سو جاؤں گا میں، تم بھی سو جاؤ، وہ چاہ کر بھی اسے اگنور نہیں کر پایا، چہرہ پھیرنے کے باوجود اس نے اسے جواب دے دیا۔ میں تو سو ہی جاؤں گی، لیکن آج آپ کو کیا ہو گیا، پریشان لگ رہے ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو نفی میں سر لا کر اپنے موبائل پہ کچھ کرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ تم، وہ بات ختم کرنے لگا۔ میرے خیال میں آپ کسی کے فون کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے مسلسل فون پہ نگاہیں جمائے دیو کہنے لگی، ولیل پلیز مجھے تنگ مت کرو، سو جاؤ۔ وہ سختی سے بولا تو وہ بھی کندھے اچکا کر کروٹ لے کر سو گیا، حالانکہ وہ سونے والی نہیں تھی بلکہ وہ تو اس کے سونے کا انتظار کرنے والی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس کے سونے کا انتظار کرتی، اس نے کروٹ بدل کر نہیں دیکھا، کیونکہ قیان کی طرف سے کوئی آواز اس کو نہیں آئی، نہ ہی اس کے موبائل پہ کوئی فون آیا۔ وہ ہر طرف خاموشی تھی، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، آخر اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اب تک قیان جاگ رہا تھا، نہ جانے کون سی سوچ میں گم تھا کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب اسے بھی نیند آ رہی تھی، کیونکہ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا فون کس طرح سے اٹھا کر انسپکٹر عباس کا نمبر لے۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے انسپکٹر کا نمبر حاصل کر لے گی، لیکن اب یہ ٹاسک اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو قیان نے ایک نظر سے دیکھا، پھر نفی میں سر لایا، جبکہ ایک دفعہ پھر سے چھت پر مرکوز کر لی نظریں۔ یہ تو سونے کا نام ہی نہیں لے رہے، میں نمبر کیسے نکالوں گی؟ وہ پریشانی سے گھومتی دوبارہ کروٹ بدل گئی۔ یہ کوئی پانچویں چھٹی بات اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ ویسے اتنی جلدی سو جاتے ہیں، آج سونے کا نام ہی نہیں لے رہے، پتہ نہیں کس چیز کی اتنی زیادہ پریشانی ہے۔ ویسے تو انہیں ہر وقت ہی نیند آتی رہتی ہے، اور آج ان کا سونا اتنا ضروری تھا تو وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ 2 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، تو ہی سو جا۔ اور قیان اب تک جاگ رہا تھا، پتہ نہیں کون سی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، آج تو شاید نمبر نکالنا ممکن نہ ہو سکے، وہ سوچتے ہوئے کروٹ لے کر سونے لگے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنی گردن میں گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا، اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنائی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی طرف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس پر قابض ہونے لگا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ اس نے تھوڑی مزاحمت کرنا چاہی، لیکن پھر اچانک اس پر ترس آ گیا، شاید اسے اس وقت اس کی ضرورت تھی، وہ اپنی پریشانی میں بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، اور اسے خود سے دور کر کے اسے اور الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ بے شک نفرت ہمیشہ جرم سے کرنی چاہیے، مجرم سے نہیں۔ اس کا شوہر تو مجرم بھی نہیں تھا، بس اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے بھٹک گیا تھا، اور وہ تو بس اسے راہ راست پر لانا چاہتی تھی، خود سے دور تو ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن، چہرے اور لبوں پر محسوس کرتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، اسے اپنے کان کے قریب سے سرگوشی سنائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اندھیرے میں اس کا چہرہ تھامے اس سے پوچھنے لگا۔ اسے اس کا انداز بہت پسند ہے، اس نے بے اختیاری اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے چہرے کو حرکت دی، اور اس کا اقرار سن کر وہ ایک بار پھر سے اسے خود میں قید کرتا شدت سے بھرپور لمس اس کے لبوں پر چھوڑنے لگا۔
اس کی آنکھ کھلی تو قیان واش روم میں بند تھا، شاید وہ نہا رہا تھا۔ رات اس کے سونے کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی اپنی آنکھ لگ گئی، لیکن ایک اچھا بہترین موقع تھا اس کے فون سے نمبر نکالنے کا۔ وہ آگے پیچھے ہر طرف اس کا فون تلاش کرنے لگی، جس کی نظروں میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پورے بیڈ کو الٹ پلٹ کر دیا، آخرکار اس کی مطلوبہ چیز اسے مل ہی گئی۔ اس نے جلدی سے کل رات 11 بجے کے بعد آنے والی کال کا نمبر نکالا، اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے جلدی سے اس کا نمبر نکال کر اپنے موبائل کی نظر دوڑائی، لیکن نہ جانے اب اس کا فون کہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا فون تو اسے کہیں نظر نہ آیا، لیکن کاپی پین سے نظر آ گئی۔ اس نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے کاغذ پر کچھ لکھنا چاہا، جب اچانک کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کی گردن میں اپنا منہ چھپایا۔ اچانک پکڑے جانے پر اس کی جان لبوں میں آ گئی، لیکن پھر یہ اسے محسوس ہوا پکڑی نہیں گئی، بلکہ اس کے شوہر کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا ہے۔ اس نے ابھی تک آدھا نمبر ہی لکھا تھا، باقی نمبر قیان کی موجودگی میں نہیں لکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ پین چھوڑ چکی تھی۔ باقی کا آدھا نمبر اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی صفائی سے اس کے فون کو آف کرتے واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا، جبکہ قیان اس کا رخ اپنی طرف پھیرتا اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا چلا گیا۔ پتہ نہیں آج صبح صبح اسے کیا ہو گیا تھا، لیکن جو بھی تھا شکر تھا وہ پکڑی نہیں گئی اور نمبر بھی اسے مل چکا تھا۔ لگتا ہے آج آپ نے کام پر نہیں جانا؟ وہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتی اس کے بے باک لبوں کی حرکت کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کام پر تو جانا مجبوری ہے، لیکن فی الحال میں تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ مجھے سمجھنے کے لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں جلدی سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے تمام جذبات کے ساتھ اس کی گردن کو چومنے لگا، جبکہ ولیل کو اندازہ تک نہیں تھا وہ کل رات اسے اپنے قریب آنے سے نہ روکنے کا مطلب وہ یہ سمجھے گا وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر چکی ہے۔ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی وہ اس کام میں اس کا ساتھ کبھی نہیں دے گی، لیکن اب تو جلدی سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ ایک دفعہ اسے نمبر والے کے آدمی سے مدد مل جائے، ویسے بھی اس کی زندگی پرسکون ہونے والی تھی، اس لیے قیان جو بھی سمجھتا رہے اسے پرواہ نہیں تھی۔ ایسے پرواہ تھی تو صرف اور صرف اس بات کی کہ جلدی قیان سب کچھ چھوڑ دے گا اور راہ راست پر لوٹ آئے گا۔ اسے یقین نہ آئے کسی آفیسر کا نمبر ہے، یہ نہ ہو کہ وہ پھر ہم تمہیں یقین ہے نا اسی آفیسر کا نمبر ہے، یہ نہ ہو کہ ہم پھر سے کوئی غلط نمبر ملا دیں۔ اس نے صبح صبح ردا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں مجھے یقین ہے، کل رات جب میں روم میں آئی تو قیان کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ مجھے تنگ نہیں کر سکتے، میرا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو قیان پہ شک ہو گیا۔ اس سے پہلے قیان کسی بڑی مصیبت میں پھنسے، ہمیں انہیں مصیبت سے نکالنا ہوگا۔ وہ آفیسر عباس ہی تھا، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ یہی آدمی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب ہمیں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا کیا کیا بہانے بنائے میں نے ان کے سامنے۔ جلدی اس نمبر پر کال کرنے لگی تو ردا نے فون کے ساتھ لگا لیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ انہیں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو ان دونوں نے اپنے دل تھام لیا۔ انہیں بس اتنا ہی پتہ تھا کہ دوسری طرف جو بھی آدمی وہ ایک انڈر کور آفیسر تھا، یقیناً ان کے بارے میں بہت آسانی سے سب کچھ پتہ لگا سکتا تھا۔ دل تھام لیے پتہ تسی دونوں جڑیاں نکاح شدہ بیاہ شدہ ہو تو ہٹ جاؤ۔ اس لیے سے کچھ بھی جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، میرا نام ولیل اور مجھے عباس نامی آدمی سے بات کرنی ہے۔ اس نے جلدی سے اور دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جی ہاں میں عباس ہی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف سے سختی آواز سنائی دی۔ اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ کون بات کر رہی ہیں، بتائیں کیوں فون کیا آپ نے؟ وہ بڑے پرسکون سے انداز میں بولا تو ولیل کو ایک لمحے کے خوف نے آ گھیرا۔ مطلب وہ جان چکا تھا جس آدمی کے پیچھے آج کل وہ لگا وہ اسی کی بیوی ہے۔ ولیل نے بھی اسے کچھ بھی نہ چھپانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کر دیا۔ دیکھیں جو بات میں آپ سے کرنے والی وہ غور سے سنیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر کیا کام کرتے ہیں، یقیناً وہ غلط کام کرتے ہیں اور میں انہیں اس کام سے روکنا چاہتی ہوں، تو اس سلسلے میں میرے پاس کچھ ثبوت ہے جو میں آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی بات کہہ ڈالی، جبکہ اس کی جلد بازی میں ردا نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کس قسم کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ ذرا تفصیل بتائیں گی مجھے، اور آپ یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں یہ بھی بتائیں۔ کیونکہ میں اپنے شوہر کو ان کاموں سے روکنا چاہتی ہوں، اور یہ ثبوت آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں، بلکہ کام ہی نہیں آ سکتے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسی شخصیت کے نام موجود ہیں جو ہمارے ملک کو بربادی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ صحیح، لیکن آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد کاٹتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان ثبوتوں کے بدلے میں آپ میرے شوہر کا نام ان ساری چیزوں سے ہٹا دیں۔ اس نے سکون سے جواب دیا۔ تو آپ یہ ثبوت پہنچائیں گی کیسے؟ مجھے پتہ نہیں اس کی طرف سے کس طرح کے جواب کی امید کری تھی، اس کے سوال پر حیران ضرور ہوئی۔ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی بتائیے، آپ مجھے کہاں مل سکتے ہیں، میں ثبوت آپ کو پہنچا دوں گی۔ محترمہ میں ایک سیکرٹ آپریشن پر کام کر رہا ہوں، فی الحال میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ ثبوت میرے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ سے ضرور ملوں گا۔ لیکن اس کام میں آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ میں جس طریقے سے آپ سے وہ چیزیں لوں گا آپ کو اسی طریقے سے مجھے دینی ہوگی۔ وہ جیسے کوئی پلان بنا رہا تھا۔ لیکن میرے شوہر کا نام ان سب چیزوں سے ہٹ جائے گا نا؟ اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں جی بالکل، اگر وہ ثبوت میرے کام کے ہوئے تو، اگر وہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے تو آپ کو بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ جسے ڈیل کر رہا تھا۔ میں کل آپ کو لوکیشن سینڈ کروں گا، باقی کی باتیں تب بھی ہوں گی۔ اس نے کہہ کر اچانک فون بند کر دیا، جبکہ ولیل فون کو دیکھتے ہوئے اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ بی بی ادھر ہی چوکے کسی اعتبار کر لیا تو رات کو اسے ایک لوکیشن سینڈ کر دی کہ جہاں کل صبح اسے بلایا گیا تھا ثبوتوں کے ساتھ۔ وہ تو پہلے تیار بیٹھی تھی، صبح ہوتے اس نے ردا کو بلا لیا کیونکہ وہ اکیلی جانے میں ڈر رہی تھی۔ ولیل میرے خیال میں تمہیں یہ ثبوت اس طرح سے کسی کے بھی حوالے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں کیا پتہ وہ آدمی سچ میں اتنا اچھا اور ایماندار ہے بھی کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ ثبوت کسی غلط ہاتھ میں پہنچ جاتے، ردا کو اب بھی یقین نہیں تھا
جس انسان سے فون پر ان لوگوں نے بات کیا وہ ایسے ہی ہے جیسا وہ اسے سمجھتی ہیں. دیکھو ریتا، میں نے خود اس سے بات کیا، میں نے اسے ڈیل کیا، میں نے اس کو کہا کہ سب ثبوت اس کو اسی کنڈیشن میں دوں گی جب وہ قیان کا نام اس سب چیزوں سے ہٹا دے گا. جس طرح قیان اس آدمی سے خوف زدہ تھے، تم خود ہی اندازہ لگا سکتی ہو کہ آدمی کتنا ایماندار ہو سکتا ہے. وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی وہ کیمرے کے ساتھ کچھ پیپرز ایک بیگ میں ڈال کر اٹھاتے ہوئے سب سے چھپ کر اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی. یہ کیسی ویران سی جگہ، اس نے تمہیں یہاں پر کو بلایا؟ میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے، پلیز اب بھی وقت ہے. ریتا اسے سمجھا رہی تھی. وہ کافی سہمی بھی تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا. فون پر وہ نمبر جگمگا رہا تھا جسے انہوں نے فون کیا تھا. وہ لینے نہ دیر نہ کرتے ہوئے فون اٹھا لیا. ایک تو اس کیسی ویران جگہ پر بلانا ان دونوں کو سمجھنا ہے، اور اب وہ اسے یہاں سامنے آنے کی بجائے فون کر رہا تھا. اس نے فون اپنے کان سے لگا. السلام علیکم جی انسپکٹر عباس، میں یہاں اس جگہ پر پہنچ چکی ہوں جہاں آپ نے بلایا تھا. بتائیں آپ کہاں پر ہیں؟ میں سارا سامان لے آئی ہوں. اس نے ایک نظر اپنے بیگ پر ڈالی، اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے سے بتایا. وعلیکم السلام. سارا سامان وہاں سائڈ پر بنی سیڑھیوں پر رکھتے ہیں اور یہاں سے نکل جائیں. پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی مت کیجیے گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی نظر میں آؤں. اس وقت میں خود سیکرٹ آپریشن پر ہوں. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی کی نظر میں آؤں. کوئی غلطی مت کیجیے گا مسز قیان، ورنہ یہ ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس نے کہہ کر فون بند کر دیا. وہ لیلا کے پیچھے سیڑھیاں دیکھنے لگی جو اسے تھوڑی ہی آگے نظر آئی. اس نے جلدی سے اس طرف آتے ہوئے بیگ کو وہاں رکھ دیا. ولیل نے اس کے کہے کے عین مطابق بیگ وہیں سیڑھیوں پر چھوڑا اور ردا کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہاں سے نکل آئی. ردا اب تک اسے منع کرتی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ولیل کو تو یقین تھا جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے قیان انسپکٹر عباس سے خوفزدہ ہو کر بات کر رہا تھا، مطلب صاف تک انسپکٹر عباس کو معمولی چیز نہیں ہے. ردا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ بالکل ٹھیک ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہہ رہی تھی. جبکہ ردا خاموش ہوگی لیکن پرسکون نہیں. ان کی نواں چاند چڑھن لگا جے. وہ گھر واپس آئی تو قیان پورے کمرے کو الٹ پلٹ کے بیٹھا تھا. اسے آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس ہے. اس کمرے میں میری چیزیں چوری ہوئی ہیں، میرا بہت ضروری سامان تھا. تمہیں کسی پر شک ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا جیسے اسی پر شک ہو. نہیں مجھے کسی پر شک کیوں ہوگا، میں تو ردا کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، مجھے کیا پتا کمرے میں کون آیا کون نہیں. اس نے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا. دیکھو ولیل، تمہیں کچھ بھی پتا تو بہتر ہے کہ مجھے بتا دو، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا. وہ التجا کر رہا تھا جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گئی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا. فون وہ بالکنی کی طرف چلا گیا جبکہ ولیل اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے پانی کے جگ سے گلاس بھر کے پینے لگی، جبکہ اس کا سارا دھیان قیان کی طرف ہی لگا ہوا تھا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے گھر سے وہ ساری پکس کیسے چوری ہو گئی؟ کیمرہ بھی غائب ہے، انسپکٹر عباس تک وہ سب کچھ پہنچا کیسے؟ سر آپ میری بات تو سنیں، میں نہیں جانتا کہ سب کچھ وہاں کیسے پہنچ گیا. میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گا؟ میں نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا. میں تو خود حیران ہوں کہ سب انسپکٹر عباس کے پاس کیسے پہنچا. پلیز فکر نہ کریں، میں سب کچھ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. میں تو سب کچھ آپ کو دے کر آپ سے پیسے لینے والا تھا. میرے لیے سب کسی جیک پاٹ سے کم نہیں تھا. مجھے خود نہیں پتا کہ سب اس کے پاس کیسے پہنچ گئے. میں آپ کو بیوقوف لگتا ہوں کہ اتنی دولت چھوڑ کر سب کچھ پولیس کے حوالے کر دوں گا. میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، ہم مل کر کوئی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. وہ بالکنی کی طرف سے نکلتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا. سب کچھ ٹھیک تو ہے نا قیان؟ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی. اس کی پریشانی سے وہ سمجھ تو گئی تھی کہ ان لوگوں کو خبر مل چکی ہے، وہ سارے ثبوت انسپکٹر عباس تک پہنچ چکے ہیں. کچھ بھی ٹھیک نہیں، میرے کمرے میں میری ساری چیزیں چوری کر کے پولیس تک پہنچائی گئی ہیں، اور اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ ہوا نا ولیل تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ. یہ بات تم یاد رکھنا. وہ اپنے شک کو زبان دیتا کمرے سے نکل کے جبکہ ولیل بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. قیان ساری رات گھر واپس نہیں آنا، جانے وہ کہاں گیا تھا. ولیل تو ٹینشن سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سو سکی. اسے اب تک گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے اب تک وہ کہاں رہ گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ماما پاپا بھی بہت پریشان تھے. وہ جانے سے پہلے آج بتا کر بھی نہیں گیا تھا کہ وہ رات کو گھر واپس نہیں آئے گا، اور اس کا پریشانی سے زیادہ گھر والوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا. وہ رات ساری اس کا فون ملاتی رہی، اس پر کسی بھی مصیبت کے نہ آنے کی دعائیں مانگتی رہی، نہ جانے کہ اس کا دل اتنا زیادہ گھبرا رہا تھا. وہ دوپہر کا کھانا کھا کر واپس روم میں ہی آئی تھی کہ باہر سے ماما کی آواز سنائی دی. ان کے گھبرانے پر فوراً کمرے سے باہر نکلی. وہ لاؤنج میں تھی جہاں ٹی وی پر ایک نیوز چل رہی تھی کہ کل رات نشے کی حالت میں کچھ لوگوں کی ویڈیوز چینلز پر نشر کی گئی تھی، جس میں بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام شامل تھے. بہت بڑے بڑے سیاستدان اور نامور شخصیات اس وقت ٹی وی پر نازیبا حالتوں میں قبروں کی زینت بنے ہوئے تھے. اور سارے وہی کلپس تھے جو وہ عباس کے حوالے کر کے آئی تھی. اسے امید نہ تھی کہ عباس کے اس پر اتنا جلدی کام کرے گا. وہ ان سب لوگوں کو گرفتار کر لے گا، لیکن اس کے لیے شاکنگ بات یہ تھی کہ عباس نے اس کی بات نہیں مانی، بلکہ ان سب لوگوں میں قیان کا نام بھی شامل تھا، اور اسے بھی کل رات ہی گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ جان کر ولیل کی غصے سے بری حالت ہونے لگی. انسپکٹر عباس کو اس نے وہ سارے ثبوت اس لیے پہنچائے تھے تاکہ وہ قیان کا نام ان سب چیزوں سے ہٹا دے، لیکن اس کا نام ہٹانے کی بجائے اس نے قیان کو بھی مجرم ثابت کر دیا تھا. وہ کمرے میں آ کر مسلسل فون ملانے لگی. مسلسل کالز آنے کے باوجود بھی دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. پھر آخر 2 گھنٹے ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے انسپکٹر عباس کو فون اٹھانے پر مجبور کر ہی دیا. السلام علیکم. جی محترمہ فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے وہی سرد اور سخت ہے. دھوکے باز ذلیل انسان، تم نے مجھے دھوکہ دیا. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے شوہر کا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا، اور تم نے میرے شوہر کو گرفتار کر دیا، ان سب چیزوں میں شامل کر دیا. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو ان سب چیزوں سے باعزت بری کیا جائے گا، ان کا نام کہیں پر بھی نہیں آئے گا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی جبکہ دوسری طرف موجود انسان مسکراتے ہوئے اپنی کرسی پر پرسکون بیٹھا تھا.
ان سب چیزوں میں آپ کے شوہر کا نام شامل ہوتا ہے محترمہ، کیونکہ وہ بھی ان سب کاموں میں شامل تھے، اور میرے لیے قانون سب کے لیے برابر، جتنا قصوروار وہ ہے اسے اتنی سزا ملے گی۔ ہاں لیکن آپ نے اس کیس میں میری بہت مدد کی، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آگے زندگی میں آپ کو کہیں پہ میری مدد درکار ہو تو ضرور یاد فرمائیے گا۔ خدا حافظ۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ ولیل کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اسے ردا کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی، اسے اس طرح کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا قیان کہ تم اتنے گھٹیا اور ذلیل کام کرتے تھے۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ تم اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے بیٹھے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا کیا؟ کیوں کیا بگاڑا اس نوجوان نسل نے تمہارا کہ تم اتنا گر گئے؟ بابا اور وہ اس کے ساتھ جیل کے کمرے میں بیٹھے تھے، جہاں سامنے کرسی پہ قیان کو بٹھایا گیا تھا۔ بابا سوری، اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو بابا غصے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ کہ نا؟ وہ بابا کے پیچھے جانے والی تھی کہ اس کے کہنے پر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ساری چیزیں انسپیکٹر عباس تک تم نے پہنچائی تھی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس دفعہ ولیل انکار نہیں کر پائی۔ اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کا نام کہیں پر نہیں آنے دے گا، وہ آپ کو بچا لے گا، لیکن سب کچھ خراب ہو گیا، اس نے آپ کو ان سب چیزوں میں پھنسا دیا۔ قیان مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے اس پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیل وہیں کرسی پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو قیان بنا کچھ بولے اٹھ کر انسپیکٹر کے ساتھ واپس چلا گیا، جبکہ وہ کتنی دیر بیٹھی یوں ہی روتی رہی۔ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا، ان میں سے تقریباً 75% لوگ پکڑے جا چکے تھے۔ ان کے اڈوں کے بارے میں پتہ لگا لیا گیا تھا، پولیس تیزی سے اپنا کام کری تھی، جبکہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی پتہ لگایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ بھاگ چکے تھے اور کچھ لوگ نہ جانے کہاں روپوش ہو چکے تھے۔ یہ بہت بڑا گینگ تھا، اندر ہی اندر برے طریقے سے یہ لوگ اپنی ہی نسل کو برباد کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ پاکستانی تھے، جن کا تعلق بڑے بڑے سیاسی گینگ سے تھا۔ ہر نیوز چینل پر وہی کلپس چلائی جا رہی تھی جس نے انسپیکٹر عباس کو دی تھی۔ انسپیکٹر عباس کا نام ہر جگہ لیا جا رہا تھا، اس کی بہادری کے قصے سنائے جا رہے تھے، جبکہ اس کا نام سنتے ہوئے لیل کا خون کھولنے لگتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی دھوکے باز شخص تھا، بے شک وہ اپنے ملک کے لیے ایک اچھا آفیسر تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے فراڈ ہی کیا تھا۔ کب تک چلے گا یہ سب کچھ، اور تو کب تک بند رہے گا؟ وہ اس سے ملنے آیا تو اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر اچھا خاصا پریشان ہوا، جبکہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آئے۔ ان میں سے کچھ لوگ آج یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، بھاگ کر ان لوگوں کا ارادہ باقی گندی مچھلیوں کے پاس جانے کا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی یہاں سے نکلوں گا۔ اس نے بڑے سکون سے ان لوگوں کے بھاگنے کے پلان بتائے تھے۔ کیا مطلب تیرا؟ وہ لوگ یہاں سے بھاگنے والے ہیں، ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ سردار الرٹ ہوا، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ نہیں، ہم لوگ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ ہم لوگ ان کے بھاگنے میں ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ یہاں سے سیدھا باقی مجرموں تک جائیں، اور پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گا، ایک ایک کر کے یہاں لاؤں گا، اور اب تک انہوں نے ہماری جتنی نسل برباد کی سب کا حساب لوں گا۔ وزم کے ساتھ بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور گھر والے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، بھابھی تو رو رو کر اپنا حال بگاڑے ہوئے۔ میں گیا تھا کل ان سے ملنے کے لیے، انکل تو اتنے کمال کے آرٹسٹ ہیں کہ حد نہیں، اتنے سکون سے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ آنٹی کافی پریشان ہے، شاید ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی تیرا جیل میں رہنا، اور بھابھی بیچاری کو تو کوئی کیا ہی کہے، انہوں نے تو کمال کر دیا، مجھے اندازہ نہیں تھا اس نے یوں بہادر ہوں گی۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر داد وصول کی، جیسے اس کا کام لیل نہیں بلکہ اس نے خود سر انجام دیا ہو۔ کی مطلب کی ڈرامے بازی چل رہی ہے؟ آخر بیوی کس کی ہے؟ میں نے کہا تھا نا وہ اسے نیک کام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، بس بیوقوف بہت ہے، فون پہ میری آواز پہچان نہیں پائی۔ اس بیچاری نے مجھے بچانے کے لیے مجھ سے ڈیل کیے جا رہی تھی۔ اللہ، یہی انسپیکٹر عباس دور پھٹے منہ تیرے دے بڈھی روا روا ناس کے اتنا آیا تھا۔ خیر یہ سب کچھ ہم بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تو نکل، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو سردار نے اگلے لمحے باہر کا راستہ پکڑ لیا، کیونکہ یہاں تک اتنی کامیابی سے آنے کا وہ پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے رو رو کر اپنا حال بگاڑ رکھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ قیان کو ان سب چیزوں سے نکالنے کے چکر میں وہ اسے جیل میں پھنسا چکی تھی۔ بیٹا تم اب تک بیٹھی رو رہی ہو، میری جان کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ایسی تمہاری حالت اور بگڑ جائے گی۔ ماما کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ ماما مجھے بالکل بھوک نہیں، آپ پلیز کسی سے بات کرنا، قیان کو جیل سے نکلوائیں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامے ایک بار پھر سے رونے لگی تو ماما نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹا تم گھبراؤ مت، مجھے یقین ہے میرے قیان نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے سمجھا رہی تھی، جبکہ اس نے رونے کا شغل اب تک جاری رکھا تھا۔ سارا انتظام ہو چکا، ہم لوگ اس پچھلے راستے سے جیل سے بھاگیں گے، یاد رکھنا کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سے بھاگتے ہی ہم ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، وہاں پر ہمارا ایک آدمی ہمیں دبئی بھیجنے کا سارا انتظام کر چکا ہے، ہم راتوں رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے، دبئی سے ہم لوگ اپنی شناخت بدل کر الگ ملک میں روپوش ہو جائیں گے۔ جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم پاکستان واپس آ جائیں گے اور اپنا کام یہیں سے شروع کریں گے۔ پلان تو زبردست ہے تم لوگوں کا، لیکن میں اپنی فیملی کو کہاں سے انفارم کروں گا؟ وہ پریشانی سے ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا جو یہاں سے بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھے۔ پریشان مت ہو، ابھی تو بتایا کہ فیملیز کو کچھ دنوں کے اندر بتا دیں گے، فی الحال تو ہم آج رات یہاں سے بھاگ جائیں گے، جس کی مکمل تیاری ہو چکی، تم بس اپنی تیاری کر لو۔ وہ پرسکون انداز میں سے اپنا پلان بتا رہے تھے، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صبح سے وہ سردان کے آنے کا انتظار کرتی، کیونکہ سردان نے کہا تھا کہ وہ آج ہی قیان کی بیل کے لیے کچھ لوگوں سے بات کرے گا۔ شاید وہ کسی اچھے وکیل کا انتظام کر رہا تھا اسے جیل سے نکلوانے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے آتے اس نے جو خبر سنائی وہ ان سب کے لیے کافی حیران کن تھی۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سدان کے آنے کی خبر سن کے باہر آ رہی تھی جب اسے بابا کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ جی انکل، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ سب کیسے ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ بھی کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے میری کوئی بات نہیں مانی اور جیل سے بھاگ گیا، اور جیل سے بھاگ کر اس نے خود پر لگائے الزامات کو سچ ثابت کر دیا۔ اب ہم اسے بچانے کے لیے شاید کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ میں نے بتایا تھا جب کہ پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، نہ جانے سے اچانک کیا وقت اس کا دماغ بری طرح سے گھوما اور اگلے لمحے وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ چلو کیان صاحب بات جو بڈھی نہ رہی تو پھر چار پالنا۔ مبارک کو ہی پریگننٹ ہے، ان کا بہت خیال رکھیے، کافی کمزور ہے، پہلی پریگنینسی میں کافی احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور لو چانے چڑھے، میں کہ شاید کڑی گئی۔ مبارک ہو جی سب کو، سب پھپھو بن گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتا رہی تھی جبکہ ماما اور بابا کا تو خوشی سے برا حال ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر، آپ نے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ سادان بیٹے، خبر تم اس نکمے تک پہنچا دو۔ ماما بھی بول رہی تھی کہ واللہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، وہ خاموش ہو گئے۔ جی آنٹی، میں جلد سے جلد اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ جلدی اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آپ پریشان مت ہو، آپ بس اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، میں دوبارہ آؤں گا۔ وہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ ماما اسے ہزاروں دعائیں دیتی ان سب کو یہ خوشخبری سنا رہی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ آئی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنے شوہر کو خود سے اتنا دور کر بیٹھی ہے۔ کیا آج اسے خوشی بھی اکیلے منانے پڑ رہی تھی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے کیان کو ڈھونڈ لائے۔ کہیں سے کیان کو ڈھونڈ لائے۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس شخص نے اسے، جس نے کہا تھا کہ اس کے شوہر کو کچھ نہیں ہونے دے گا بلکہ صرف اور صرف اپنا کام کرے گا اور اس کے شوہر کا نام ہر طرح سے اس کیس سے ہٹا دے گا۔ لیکن اس نے اس کے شوہر کو بھی پھنسا دیا تھا، ورنہ آج وہ اس کے ساتھ اس خوشی کو منا رہا ہوتا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی اس شخص سے جو صرف اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کر گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آج کیان کو غائب ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ جیل سے بھاگ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کی اب تک کوئی خبر نہیں ملی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی خبر ملی تھی جو اس کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ جبکہ ہر طرف انسپکٹر عباس کے بول پالے تھے، کبھی اس کی تعریف میں ایک نیوز چینل خبریں سنا رہا ہوتا تو کبھی دوسرا نیوز چینل، جبکہ اس کی تعریفیں سن کے اس کے کان پک چکے تھے۔ ہر روز بیٹھ کر وہ خبریں سننے لگتی کہ کہیں سے کیان کی کوئی خبر مل جائے۔ سدان نے بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی۔ اس کے والدین نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ بھی صدمے میں آ گئے تھے۔ وہ لوگ اسے واپس گھر لے کر جانا چاہتے تھے لیکن اس کی امی نے اس بات کے لیے راضی نہ ہوئی۔ آخر اس کی کوکھ میں اس خاندان کا وارث سانسیں لے رہا تھا، وہ کیسے اسے خود سے دور کر دیتی؟ انہوں نے مشکل سے سہی لیکن انہیں منا لیا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود کیان کی غیر موجودگی میں اس کے ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کیان کے غائب ہونے میں کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ اس نے خود ہی اپنے والدین سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ کیان جو بھی کرا تھا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ اس کا اور اس کے آنے والے بچے کا فیوچر تھا۔ وہ اپنی فیملی کی بھلائی سوچ رہا تھا جو کوئی بھی مرد سوچتا، ہاں، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا جس کا اسے افسوس تھا۔ لیکن اسے راہ راست پر لانے کے چکر میں خود بہت بڑی غلطی کر چکی تھی جس کے لیے وہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پچھتاوا؟ بابا پلیز چینل چینج کرے، پھر سے اس انسپکٹر کے پاس کی تعریفوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے نفرت ہے اس آدمی سے، اس کے ذکر سے۔ پتہ نہیں آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ وہ غصے سے بابا سے کہنے لگی جو ٹی وی چینل پر انسپکٹر عباس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک ہوتا سنتے اکتا چکی تھی۔ ارے بیٹا، اس انسپکٹر کے بارے میں روز کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے، مجھے تو اسے دیکھنے کا تجسس ہو گیا، تمہیں نہیں ہوا کیا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے جبکہ ان کی بات پر اس نے اپنے چہرے کی ناگواری چھپائی نہیں۔ تجسس؟ بابا میرا بس چلے تو اس کے سامنے آتے میں اسے شوٹ کر دوں۔ وہ تو خدا کا شکر کہ میں اس کی شکل سے واقف نہیں ہوں، ورنہ میں اس کو کہیں سے بھی تلاش کر کے قتل کر دیتی۔ اتنی نفرت ہے مجھے اس آدمی سے، یہ اتنا دھوکے باز انسان کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کیان کو کچھ نہیں ہونے دے گا بلکہ ان کا نام اس کیس سے ہٹا دے گا، لیکن اس نے الٹا کیان کو ان سب چیزوں میں پھنسا دیا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا، وہ اس کے سامنے اور وہ بہت سچ میں اسے جان سے مار ڈالے۔ بابا نے اس ٹاپک کو چھیڑ کر کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اچھا چھوڑو بیٹا، یہ میں چینل بدل رہا ہوں، تم فضول میں ٹینشن مت لو، ڈاکٹر نے تمہیں اسٹریس لینے سے منع کیا، تم بس اپنا خیال رکھو۔ بابا ٹی وی آف کرتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ بھی اٹھ گئی۔ کیان کی کوئی خبر ملی نہیں تھی، فضول میں ٹی وی کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے بیکار ہی تھا۔ آپریشن کامیاب ہوا، مبارک ہو انسپکٹر کیان، آپ ان سب لوگوں کے بارے میں پتہ لگانے میں کامیاب رہے۔ یقین نہیں آ رہا اتنے سالوں سے پھنسا ہوا کیس آخر 4 ماہ بعد حل ہو ہی گیا۔ خیر مبارک سر، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بھی اس کیس میں بہت زیادہ ساتھ دیا۔ بہت شکریہ میری شناخت چھپانے کے لیے، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو سب کچھ بہت مشکل ہوتا۔ اے اللہ، تو اپنی شناخت چھپائی پھر تو بڈھی تیری قتل کرن در پہ۔ میں تمہاری مدد کیوں نہ کرتا؟ تم نے اتنا کمال کا راستہ نکالا تھا اس کیس کو حل کرنے کے لیے، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہم جس چیز کو اتنا مشکل بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تم اسے اتنی آسانی سے حل کر لو گے۔ تمہاری ذہانت کی تعریف ہے، تم نے سچ میں ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بس تم یہ بتاؤ کہ تم کب تک واپس آنے والے ہو تاکہ ہم تمہارا انعام تمہیں دے سکیں۔ وہ بہت خوشی سے اسے پوچھ رہے تھے جبکہ دوسری طرف وہ مسکراتے ہوئے اپنی واپسی کی تفصیل بتا رہا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ مشکل سے لیکن انسپکٹر عباس کو دنیا والوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ انسپکٹر عباس یہیں پر اپنے ملک میں سیکرٹ مشن سر انجام دے رہا ہے، حالانکہ وہ تو پچھلے 3 مہینوں سے یہاں سے غائب تھا۔
انسپیکٹر عباس ان کی پہنچ سے دور ہے سمجھ کر وہ لوگ بے فکر تھے اور وہ انہیں کے بیچ رہ کر ایک ایک کر کے ان سب کو عبرت کا نشان بنا رہا تھا۔ یہ مشن اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ان 4 مہینوں میں تقریباً 25 سے زائد گینگز کو پکڑنے میں کامیاب ہو رہا تھا اور اب اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنے ملک جلدی واپس آنے والا تھا۔ چھتر نہ کھا رہی آ کے بڈھی کو لو۔ وہ اپنا سارا سامان پیک کر چکا تھا۔ آج وہ پاکستان واپس آنے والا تھا۔ 3 مہینے پہلے بہت کچھ ہوا تھا لیکن یہ سب اس کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس ساری سازش میں اس کے لیے جو سب سے مشکل تھا وہ تھا اپنی جان سے عزیز بیوی سے دور رہنا، جو انجانے میں اس کیس میں اس کی کافی ساری مدد کر چکی تھی۔ تقریباً 4 مہینے پہلے بابا نے جب اس پہ شادی کا زور دیا تو وجہ یہ تھی وہ رات رات گھر واپس نہیں آتا تھا اور پھر اس کے ماں باپ کو اس کی پریشانی سونے نہیں دیتی، اس لیے وہ اس پہ شادی کا دباؤ ڈالنے لگے۔ اس وقت اس نے ان سب کے سامنے شرط رکھی کہ وہ صرف نکاح کرے گا، شادی نہیں، اور اس کے ماں باپ نے اس کی بات کو مان بھی لیا۔ اس نے بڑی دھڑلے سے اپنی پسند ان لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا وہ بلیل سے محبت کرتا ہے اور بچپن سے اسے چاہتا ہے اور اپنی لائف پارٹنر کے روپ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، جس کا اس کے والدین نے کھل کر فائدہ اٹھایا۔ وہ نکاح کے ساتھ ہی اس کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر رہے تھے۔ پہلے تو اسے سب سن کر بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ وقتی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے صرف اپنے ماں باپ کو پرسکون کرنے کے لیے شادی کے لیے ہاں کی تھی، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے والدین اس کی شادی میں اتنی جلدی کرنے والے ہیں۔ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا۔ وہ لیلی سے اس کے مقصد ہٹانے میں کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، لیکن اپنے محبت کے چکر میں ملک سے محبت نہیں چھوڑ سکتی، پیچھے نہ ہٹنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بابا جب پہلے ہی اس کے کام سے چڑھتے تھے، ہر ممکن کوشش کرتے تھے اسے بلیل کے ساتھ باندھنے کی، ہر ممکن کوشش کرتے اپنی ذمہ داری اور کام کو نبھانے کی، لیکن سب اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جن کاموں میں لگا ہوا تھا اس میں فیملی کے لیے ٹائم نکالنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس کے لیے سب کچھ مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام کو بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا تھا۔ انہی کاموں میں ایک لڑکی بھی شامل تھی جس پر برے طریقے سے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو پٹانے میں تقریباً 1.5 مہینہ لگا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس لڑکی کا تعلق اس گینگ سے تھا جس کے ملک کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اس لڑکی سے رابطے کے دوران اس کا ولیل کے ساتھ نکاح ہوا۔ اسی لڑکی کی مدد سے وہ اس گینگ میں شامل ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا اور وہاں کے لوگ اس پر اعتبار بھی کرنا شروع کر چکے تھے۔ جب ولیل نے اس لڑکی کو جویلری شاپ میں اس کے ساتھ دیکھ لیا، وقتی طور پر اس نے سادان سے مدد لی اور اس کا انتہائی فضول آئیڈیا اس نے اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا، خود کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا لیا جس کے لیے وہ بعد میں بہت پچھتایا بھی تھا۔ اس کا ارادہ ولیل کو سچ بتانے کا تھا، لیکن ولیل کی جذباتی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس نے فی الحال اسے سب چیزوں میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے والدین اس بارے میں پہلے سے جانتے تھے، سو اس نے ان دونوں کو اپنی قسم دے کر منع کیا کہ وہ ولیل کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن ولیل کے سامنے رکھی کہانی کوئی اور ہی روپ اختیار کر کے اس کے سامنے آئی تھی۔ جب ولیل نے اگلے دن اپنی ساری جویلری اس کے حوالے کر کے کہہ دیا کہ وہ ساری چیزیں بیچ کر اپنا کاروبار شروع کر لے، لیکن اس کی لڑکی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلے۔ اسے اس دن اپنی بیوی پر بہت پیار آیا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ بھی بتا نہیں پایا تھا، اور کچھ دن کے بعد ایک اور دھماکہ اس فون نے کیا جو صبح اس نے سن لیا۔ اس وقت وہ اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ لیل کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اس کے سامنے ایک اور کہانی بنا کر پیش کر دی۔ اسے اپنے گھر کے نوکروں پر شک تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس گینگ کے لوگ پوری طرح اس پر اعتبار نہیں کرتے، اس لیے اس کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے، اور اس کا یہ شک سچ ثابت ہوا۔ وہ پہلے بہت مشکل سے ان لوگوں کے بیچ جا پایا تھا۔ وہ کسی طرح کے شک میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ولیل کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا وہ سارے غلط کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ولیل کا الٹا ریئیکشن اس کے سامنے آیا۔ اس سے ناراض ہو کر وہ چلی گئی اور اس کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے 1000 بار کہنے پر بھی وہ نہیں آئی اور اس کی ناراضگی جائز تھی، بس ہر طرح کے غلط کام سے روکنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ ہر طرح کا الٹا کام چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن اب وہ جو بھی کرنے والا تھا اس مشن کو ختم کرنے کے بعد ہی کرنے والا تھا۔ وہ سارے ثبوت جمع کر چکا تھا اور کافی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے ان کو بلیک میل کر رہا تھا، اور وہ مجبور ہو کر اس کو پیسے کی آفر کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک لالچی انسان ظاہر کر رہا تھا جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ سارے ثبوت پولیس تک پہنچانا چاہتا تھا، اور اس کے گھر میں موجود لوگ جو ان لوگوں کے آدمی تھے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا وہ کس طریقے سے اپنی الماری میں موجود ثبوتوں کو پولیس تک پہنچائے۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر میں لوگ اس پر نظر رکھے ہوئے جو اس کی کسی بھی حرکت کو پل پل رپورٹ کر رہے تھے۔ وہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا مشن ان لوگوں کے ساتھ ختم نہیں ہونا تھا۔ اس کے لیے اسے ولیل کو استعمال کرنا پڑا۔ اس نے خود ہی سارے ثبوت الماری میں اس کے سامنے رکھے۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا ولیل کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس نے بڑی صفائی سے اسے عباس کے بارے میں بتایا، لیکن وہ اب اس کا نمبر انٹرنیٹ سے جا کر سرچ کرنے لگی۔ بے وقوف لڑکی اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ کنڈر کور آفیسر کا نمبر اسے کبھی بھی نیٹ سے نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی اس نے سادان کے سیکرٹ نمبر وہاں پر لکھ دیا جو کہ بعد میں کچھ دن تک اسے تنگ کرتا رہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ جلد بازی میں دوبارہ ایسی کوئی غلطی کرے۔ اس کے لیے تھوڑی بہت سزا ضروری تھی، اور سادان ایک اچھا درزی بن کر اسے خوب تنگ بھی کیا۔ اوئے ہوئے درزی ہے ایسی، اور بعد میں اس نے خود ہی اپنا نمبر اس تک پہنچایا۔ اس نے بڑی صفائی سے اپنی طرف سے عباس کا نمبر اس کے موبائل سے نکالا تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود ہی سے اپنا نمبر دینا چاہتا تھا اور اس نے دیا تھا۔ اس کے بعد جیسا اس نے سوچا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اس نے عباس کو فون کیا، اور نہ صرف فون کیا بلکہ بڑی صفائی سے اس نے ان ثبوتوں کو پولیس تک پہنچا دیا، جس کے بعد ان میں سے کافی سارے لوگ پکڑے جا چکے تھے اور کافی سارے بھاگ گئے تھے۔ اس نے اب تک اپنی سچائی کھولنے نہیں دی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ملک سے فرار ہو گیا تھا، اور پھر آج 3 مہینوں کے بعد ان کا پورا گینگ ایکسپوز کر کے واپس جا رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے جب اسے پتہ چلا کہ ولیل پریگننٹ ہے، اس کا بس نہیں چلا، بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اسے صبر کرنا تھا اور اس نے صبر کیا تھا۔ ان جا کے چھتر کھائیں ذرا ولیل کو۔ بس وہ پہنچنے میں تھوڑی دیر کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا سب حقیقت جاننے کے بعد ولیل سے سخت ناراض ہوگی، لیکن اسے منا لے گا۔ اس کی معصوم سی بیوی کو منانا اس کے لیے کہاں مشکل تھا۔ بابا جا کہاں رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا، میرا اس وقت کہیں جانے کا دل نہیں کرا۔ بابا اسے تیار ہونے کے لیے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آج جہاں جانے والے وہاں اس کا چلنا بہت ضروری ہے۔
پہلے تو اس کا دل چاہ کر انکار کر دے، لیکن بابا کے بار بار کہنے پر ان کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گیا۔ حالانکہ اس کا دل کہیں جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارا گھر سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا، پر یہی سمجھ لو کہ یہاں جانا بہت ضروری ہے، اس لیے تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں۔ بابا نے پیار سے سمجھایا تو ماما بھی تیار ہو کر باہر نکلی۔ لو، تمہاری ماما بھی آ گئی، تیار ہو کر چلو، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بابا کے ساتھ اکیلی جائے گی۔ ماما کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، کیونکہ کیان کے جانے کے بعد وہ پہلی بار کہیں جا رہی تھی، اور پھر خوشی سے ان کے ساتھ آ گئی۔ شکر ہے وہ بھی گھر سے باہر نکل رہی تھی، ورنہ کیان کے جانے کے بعد انہوں نے بالکل ہی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ بابا، یہ کون سی جگہ اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں تو کتنے سارے پولیس والے، میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ بابا اسے کرسیوں کی طرف لے جا رہے تھے جب اس نے کہا کہ یہاں بہت سارے پولیس والے، لیکن یہ پولیس اسٹیشن نہیں بلکہ کوئی ہال تھا۔ ارے بیٹے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے یہاں، آج بڑے بڑے پولیس آفیسر یہاں آئے ہیں بہادر اور قابل احترام کے کندھوں پر سٹارز پڑھنے کے لیے۔ میرا مطلب ہے یہاں پر کافی سارے آفیسرز کو یہاں پر موشن وغیرہ دی جائے گی، اور میں نے سنا انسپیکٹر عباس بھی آنے والا، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ بابا اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولے، جبکہ عباس کا نام سنتے سے غصہ آنے لگا۔ تو آپ اسے دیکھنے کے لیے یہاں ہیں؟ اگر آپ مجھے گھر پر یہ بات بتا دیتے تو میں کبھی یہاں آنے کی غلطی نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے کتنی نفرت ہے؟ آج آپ کا بیٹا گھر واپس نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے کی وجہ وہی کمینہ آفیسر ہے جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا نہیں۔ نفرت ہے مجھے اس آدمی سے، چلیں یہاں سے واپس۔ وہ غصے میں واپسی کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی جب اچانک سامنے سے سلطان آتا ہوا نظر آیا۔ ارے بھابھی جان، بیٹھیں تو صحیح، اتنی بھی جلدی کیا جانے کی؟ وہ زبردستی اس کو بیٹھنے پر مجبور کرتا کسی کو ڈھونڈنے لگا، جبکہ پیچھے ریتا بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ سب کے سامنے اسٹیج پر مائک پکڑے کھڑا آفیسر نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ اس کا تو ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا جب ایک بڑی عمر کے آفیسر نے انسپیکٹر عباس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنا شروع کر دیا۔ اسے مجبور ہو کر ان لوگوں کے بار بار کہنے کی وجہ سے بیٹھنا پڑ گیا، اور یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے انسپیکٹر عباس کے بارے میں سننا پڑ رہا تھا۔ ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارے پاس انسپیکٹر عباس جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ملک کی خاطر ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ انسپیکٹر عباس کا مشن 4.5 ماہ سے جاری تھا، اور آج آخر کامیابی حاصل کر کے وہ لوٹ آئے۔ پاکستان کے اندر اور باہر ہمارے ملک کے خلاف کام کرنے والے ایک غدار کو ڈھونڈ کر انہیں ان کے انجام تک پہنچا لینے والے ہمارے انسپیکٹر عباس کو ہماری پولیس فورس سلام کرتی ہے۔ ان جیسے جاں باز آفیسر کی وجہ سے ہم فخر سے سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا ملک سب سے پہلے ہماری ڈیوٹی ہے، اور آپ نے یہ ثابت کیا۔ وہ بولے چاہ رہے تھے جبکہ وہ لہر اکتائے ہوئے وہاں بیٹھی تھی جب اسی آفیسر میں انسپیکٹر عباس کو اوپر اسٹیج پر انوائٹ کیا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بس جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن بابا اور ماما اتنے ایکسائٹمنٹ میں تالیاں بجا رہے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے وہ اسٹیج کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن سامنے دیکھتے وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں میں آج 3 ماہ کے بعد وہ اسے دیکھ بھی رہی تھی، تو کس حال میں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر، یہ مشن صرف میں نہیں آپ سب نے بھی مکمل کیا۔ آپ نے ان سب چیزوں میں میرا بہت ساتھ دیا۔ اگر آپ مجھ پر اعتبار نہ کرتے، میرے پلان کے مطابق میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا جبکہ وہ لیل سے ایک سیکنڈ مزید وہاں نہ رکا گیا۔ جھٹکا بہت بڑا لگا تھا، اس سے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا۔ وہ بے وقوف بنتی رہی، شخص سے بناتا رہا۔ وہ جو پچھلے 3 مہینوں سے یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کا شوہر اس کے والدین سے دور ہو گیا، آج اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس کا دل چاہا اسے جان سے مار ڈالے۔ وہ مزید ایک سیکنڈ وہاں نہیں رکی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیان نے اسے وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے باپ نے اسے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن کیان اس کے اشارے پر رک گیا۔ اب وقت آ گیا تھا وہ خود ہی سے منائے، جا کر چھتر کھا کے منائے، چھتر کھا کے مننی نہیں، چھتر کھا کے منائے تو وہ چھتر مار کے مرنے۔ وہ غصے سے گھر واپس آئی تھی اور آتے اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا پر آنا مشکل ہو گیا تھا پچھلے 4 مہینوں سے جس شخص کے لیے اتنی ہلکان ہو رہی تھی وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اسے بے وقوف بنا رہا تھا، اتنی آسانی سے سب کچھ کرتا رہا اور اتنے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ وہ شخص سے اپنے شوہر کی آزادی مانگ رہی تھی، اس کا بہتر مستقبل مانگ رہی تھی کہ کتن خود ہی وہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اپنا ضروری سامان پیک کرنے کے بعد اس نے جیسے بیڈ سے سامان اٹھایا وہ کمرے میں داخل ہوا، چہرہ پھیر گئی۔ کیان مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ مجھے ایک موقع بھی نہیں دو گی صفائی پیش کرنے کا؟ اسے اس طرح جذباتی فیصلے کرتے دیکھو وہی رک کر سوال کرنے لگا۔ اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی مسٹر کیان عباس۔ میں اب تک اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، اور وہ بھی کوئی چھوٹا سا دھوکہ نہیں۔ پچھلے 3 مہینے سے میں ایک پل میرا سکون سے نہیں گزرا، یہ سوچ کر کہ میں نے آپ کو آپ کے والدین سے دور کر دیا، آپ سے اتنی بڑی خوشی چھین لی کہ آپ باپ بننے والے۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ سب کچھ تو آپ کی پلاننگ تھی۔ یقیناً آپ کو تو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اس کا اشارہ اپنی پریگنینسی کی جانب تھا۔ وہ سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ اور آپ کے ماں باپ کو بھی، وہ بھی بات کری تھی جب اس نے ایک بار پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ کتنی صفائی سے آپ میری ناک کے نیچے سب کچھ کرتے رہو، اور آپ چاہتے کہ میں آپ کو صفائی کا موقع دوں؟ میری بے وقوفی پر یقیناً آپ میرا مذاق اڑاتے ہوں گے، ہنستے رہے ہوں گے کہ کیسی بے وقوف بیوی ہے، جس طرف میں لگاتا ہوں اسی طرف لگ جاتی ہے۔ ہاں میں پاگل تھی، میں بے وقوف تھی جو آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، لیکن اب نہیں، اب آپ کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ یقیناً مجھے پاگل بنا کر آپ کی یونیفارم پر 1 اسٹار تو لگ ہی چکا ہوگا، مبارک ہو اس کامیابی کی۔ وہ غصے سے کہتی اپنا سامان اٹھاتی وہاں سے جانے لگی تھی جب کیان نے اگلے لمحے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کی باہوں میں آسمائی تھی۔ ہاں خوش تو میں بہت ہوں یار، پروموشن ہوا ہے میرا، لیکن اس کی خوشی میں تمہارے ساتھ مناؤں گا، آخر تمہاری وجہ سے جو سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوا ہوں میں۔ جانتا ہوں میرا قصور ہے، تم بالکل حق پر ہو، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اس میں سارا قصور میرا بھی نہیں ہے۔ میں نے جب بھی اس مشن پر کام شروع کیا بابا کو میری شادی کی جلدی لگ گئی،
اور پھر شادی کروا کر ہی دم لیا. میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن ہمارے گھر کے اندر کچھ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے. تو گھر دے باہر جا کے دس دیندا ایڈا تو بیچارہ کھرا جن کے ہوتے ہوئے تمہیں سب کچھ بتانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. ہاں جانتا ہوں تمہارے سامنے عجیب طرح کے من گھڑت کہانیاں بناتا رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ میرا مقصد تھا جس میں میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا. اپنی بیوقوف سی بیوی کو اعتماد میں لینے کے لیے خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہاں بات صرف تمہارے اور میرے رشتے کی نہیں بلکہ میرے ملک کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی جس پر میں کسی طرح کا رسک نہیں اٹھا سکتا تھا. ہاں میں نے تمہارا استعمال کیا کیونکہ میں خود قانون تک بہت سارے ثبوت نہیں پہنچا سکتا تھا. وہ لوگ جانتے تھے کہ میرے پاس ثبوت ہیں. وہ لوگ ٹیم میں بندھے ہوئے تھے لیکن ایک دوسرے سے اپنا راز چھپانے کے لیے ایک دوسرے کا راز کھول دیتا تھا اور دوسرا اپنے راز کو چھپانے کے لیے مجھے اچھی خاصی رقم دیتا تھا. ان سب کو پتہ تھا کہ میرے پاس ان کے خلاف ثبوت موجود ہے لیکن وہ ثبوت میرے کمرے سے چوری ہو کر پولیس تک کیسے پہنچاؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. بس اس لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا. میرا ارادہ اس دن تم سے مل کر تمہیں یہ بتانے کا تھا کہ انسپکٹر عباس میں ہی ہوں لیکن مجھے شک تھا کہ کوئی ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے اس لیے مجھے تم سے وہ ثبوت وہیں پر رکھ کر مجھے جانے کے لیے کہنا پڑا. تمہارے جانے سے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد میں وہاں سے لینے میں کامیاب ہوا تھا. یقین مانو میرے لیے بھی یہ سب کچھ آسان نہیں رہا. بہت مشکل سے یہ سب کرنے میں کامیاب ہوا ہوں میں لیکن پھر بھی ان سب چیزوں میں تمہارا کوئی قصور نہیں. بے قصور ہوتے ہوئے بھی تمہیں میری وجہ سے اتنی ٹینشن میں رہنا پڑا. قصوروار میں ہوں. اس وقت تم جس کنڈیشن میں مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے بلکہ تمہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنا چاہیے لیکن الٹا میں ہی تمہیں ٹینشن دے رہا ہوں. میں بہت برا شوہر ہوں جانتا ہوں لیکن یقین مانو اگر برا بھی ہوں تو صرف اور صرف تمہارا ہوں. جا کے خسمان کھا جا کے. آپ خاموشی سے قبول کر لو. تمہاری ہر سزا مجھے قبول ہے. بس مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑنے والا کام مت کرو. نہیں رہ سکتا تمہارے بنا. تم جانتی تک نہیں ہو اپنی شادی شدہ زندگی کو ٹھیک سے انجوائے تک نہیں کر سکا میں کچھ لمحے سکون کے ملے تو تم لوٹ کر جا رہی ہو. پلان کینسل کر دو بلکہ پوسٹ پون کر دو جب تک میرا اگلا مشن شروع ہوتا ہے. تب تک میرے ساتھ رہو. پھر ناراض ہو کر چلی جانا. جب میرا مشن ختم ہوگا میں تمہیں منانے آ جاؤں گا. مزے سے بولا تھا جبکہ ویسے گھور کر رہ گئی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہر مشن میں مجھے یوں ہی اگنور کیا کریں گے اور جب آپ کا مشن پورا ہوگا مجھے منانے آ جایا کریں گے؟ ہاں ہر مشن میں ہمارا ایک بچہ ہوگا. زیادہ نہ صحیح لیکن اس جاب میں 20-25 سال تو مشن پورے کرتے ہی گزر جائیں گے. ہر سال کے ساتھ ایک بچہ اور کسی سال اگر 2 ہوگے تو سوچو تو دکان ڈال لیں گے. مشن کے ساتھ کاروبار بھی شروع ہو جائے گا. غصے سے گھورتے ہوئے بولی تو کیان نے اسے دیکھا کہ اس کا آئیڈیا سے کافی پسند آیا تھا. ماشاء اللہ کتنی بزنس مائنڈ عورت ہو تم یار. تم بابا کے بزنس میں ہاتھ کیوں نہیں بٹاتی؟ پیسے بھی مجھ سے بہت ساری شکایتیں کم از کم ان کی مدد کر کے ان کی شکایت بھی دور کر دو. لیکن نہیں تم تو یہ سارا کام بھی مجھ پر ڈالنا. اف خدا ایک اکیلا انسان کیا کرے. یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا. چلو ابھی کی پلاننگ کرتے ہیں. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے نزدیک کرتے اس کے گالوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا. میں نے اب تک آپ کو معاف نہیں کیا. اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا. تو معاف کر دو نا. کیا تم ستاروں کا حال دیکھ کر معاف کرو گی؟ اسے مزید اپنے نزدیک کرتا احسان کرنے والے انداز میں بولا. کایان میں ناراض ہوں آپ سے. آپ کو مجھے منانا چاہیے. آپ الٹا میرے منانے کا طریقہ الگ ہے جانو. خود ہی ناراضگی ختم کر دو ورنہ کیا بولے؟ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک کایان اس کے لبوں پر چھکتے اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا. اس نے اسے الگ ہونے کی کوشش کی لیکن کایان نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے مزید اپنے نزدیک کھینچ لیا. اس کی سانسوں میں اپنی خوشبو بسائے ہوئے اس کے خود سے دور جانے کا ہر راستہ بند کر چکا تھا. اس کی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی. اس کی سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا. لیکن وہ تو جنونی سے ہو گیا تھا. اس نے 3 مہینے کی جدائی نے اس کو ایسا کر دیا تھا. یہ کچھ اور لیکن وہ اس کے لبوں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا. تم ناراض کیوں تھی مجھ سے؟ وہ اس کے ہونٹوں کو بخشتے ہوئے اپنے انگوٹھے سے اس کے لب سے لانے لگا. آپ عباس بن کر مجھ سے اتنی روڈلی بات کیوں کرتے رہتے؟ اسے اچانک یاد آیا. ارے وہ تو جانا تم پر روب جمانے کے لیے تاکہ تمہیں شک نہ ہو کہ فون پر تمہارا شوہر ہے. وہ مزے سے کہتا ہے اس کے گالوں پر اپنے لب رگڑنے لگا. چلو اب باہر چلتے ہیں اور پلیز ماں بابا سادان سے ناراض مت ہونا. میں نے ان لوگوں کو قسم دی تھی. وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو مسکرا دی کیونکہ جو بھی تھا یہ جان کر کہ کیان سب کچھ اپنے ملک کے بچانے کے لیے کر رہا تھا. وہ اندر سے بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی بلکہ اپنے شوہر پر فخر محسوس کر رہی تھی. ملک کے محافظ کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی. بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور بلیل یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی. اس کے لیے خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر وہ نہیں جو سوچ کر وہ سکون سے سو نہیں پاتی تھی. وہ بے وقوف تھی اور کیان نے اس کی بے وقوفی کی مدد سے بہت کچھ کر لیا تھا اور اسے سمجھنے والا اس کا جیون ساتھی تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ تھے اور اب ایک پرفیکٹ لائف ان کی منتظر تھی. ختم شد. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کہ اس اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا. بلکہ ناول اختتام کو پذیر ہو گیا. تو کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہ ناول ہے جی ہمارا میں تے میرا دلبر جانی ریٹن بائی ریچ کا یہ ناول ہے. چھوٹا سا جو اسپیشل سروسز بیسڈ ہے, سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ ہے اور یہ چھوٹا سا موسٹ رومانٹک ناول ہے. ایڈا بھی چھوٹا نہیں, 3 قسطیں لگ گئی ہیں داڑیاں. تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں دین ویڈیو اینڈ کریں گے. ابصار وائی ٹی ماشاء اللہ, تھینک یو ابصار وائی ٹی. بہت اچھا ناول تھا. یہ والا ناول بھی بڑا اچھا ہے, مجھے بڑا پسند ہے. تجھ سنگنے نہ لگے. زینب سجاد وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہیرو نے تو اپنی بیوی کا منہ ہی بند کر دیا. وہ اس کو کیا کیا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں اور وہ کیسا نکلا. ویسے پتہ نہیں وہ بار بار جاتا کدھر نکل جاتا ہے.
یہ تو تینوں ہن آخری قسط سن کے پتہ لگے گا کتنے نکلتا سی بیچارہ۔ سیدہ کہ آپ کی وائس میں 3rd ٹائم سن رہی ہوں، نائس وائس، جنت کے پتے، ہائے تھینک یو ویری مچ ڈیئر سیدہ۔ ڈرامیٹک ورلڈ کمال ناول، آپ کی وائس بھی بہت اچھی ہے، تھینک یو ویری مچ ڈرامیٹک ورلڈ۔ مشال سکندر، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب گھر میں ایک نہ ایک بندہ فنی ہوتا ہے۔ اچھا، مشال سکندر زبردست ناول، تھینک یو مشال۔ ڈرامیٹک ورلڈ کمال، تھینک یو مشال سکندر۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ یار ہیرو بار بار کہاں جاتا ہے، بار بار تینوں آواز سن کے پتہ لگے گا کتنے جانا ہے۔ مدیحہ مغل ناول از گڈ بٹ ایٹ لیسٹ لڑکی کو تو بتانا چاہیے کہ اس کے ہونے والا ہسبینڈ کیا کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی آرمی پرسن کے ساتھ، اور چلو شادی کے بعد ہی بتا دیتا کہ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ عجیب، بس یہ اب اس نے کیوں نہیں بتایا، یہ بھی آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ان سیکرٹ ایجنٹس کی بھی اپنی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم عام پرسن کہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے، یہ خوبصورت سا ناول بھی اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ